السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم چوتھے سپارے کی تفسیر کریں گے۔ اب بِإِذْنِ علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رکوع 10 میں جو ہے تین چیزوں کو حکم دیے گئے۔ پہلی چیز یہ کہ اپنی بہترین مال جو ہے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنا بہترین مال نہ دو گے۔ دوسری بات کہ حلال کو حرام بالکل نہ کرو۔ یہ جو یہودی کرتے تھے اس کو ڈسکریج کیا گیا، یہ مسلمانوں پر بھی اپلائی کرتا ہے۔ اور بیت اللہ کی تقدیس کے پہلا جو بیت اللہ تھا، یعنی کہ اس زمانے میں یہ ہوتی زیارت گاہ، توحید موحدین کی زیارت گاہ ہوتی تھی، ان میں جو سب سے پہلا گھر بنا تھا عبادت کے لیے اور زیارت گاہ کے طور پہ وہ بیت اللہ تھا، اور اہل کتابوں کی باتوں میں بالکل نہ ہو۔ تو جیسے ہم نے کہا تین اہم چیزیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم جو نیکی کی حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ مال نہ دو جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے۔ یہ نہیں کنڈم مال دے رہے ہیں، بلکہ جو سب سے زیادہ عزیز ہے وہی دو۔ اور پھر بتایا گیا کل طعام کان حل بنی اسرائیل، یہ سب تھا انہوں نے خود ہی اپنے اوپر حرام کرتے رہے۔ کچھ جو تھی ان کی ذاتی حضرت، ان کی جو آبا اجداد تھے ان کی ذاتی پریفرنسز تھیں، کچھ ثقافتی تھی، تو مسلمانوں کو بھی ڈسکریج کیا گیا۔ ان اول البیت وجل للناس، جو پہلا بیت تھا، بیت کہتے ہیں وہ زیارت گاہ جو ان کی تھی، وہ وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ہدی للعالمین۔ اور پھر یہ اہل کتاب پر کریٹزم کہ ان کی باتوں میں نہیں آؤ۔ تو جیسے ہم نے کہا یاد رکھو تم ہرگز کامل نیکی کی دل کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ ترین چیزوں میں سے رائے میں خرچ نہ کرو۔ تو یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اور جو کچھ تم بھی خرچ دو لیکن اللہ سے بخوبی آگاہ ہے۔ اور اس کے علاوہ تمام پاکیزہ چیزیں کھانے بنی اسرائیل کے لیے اصلاً حلال تھے، سوائے ان چیزوں کے جنہیں یعقوب یعنی اسرائیل نے، یہاں پر جو اسرائیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس کے اندر کچھ مترجمین نے معنی لیا ہے کہ حضرت یعقوب نے جب اپنے پر حرام کر لیے تھے، یا پھر اسرائیل نے، بنی اسرائیل کو اسرائیل کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو حرام کر لیے تھے اپنے اوپر۔ تو یہ اگر اس تورات کے نزول سے پہلے اگر تم دعوے سچے ہو تو اپنی کتاب تورات لاؤ اور میں سے کوئی مستند دلیل پیش کرو۔ تو یہ کہ بہت ساری چیزیں یہودیوں نے اپنے اوپر حلال کر لی تھی، یہ اب اس پہ تورات میں، اب تو بعد میں جو ہے ریٹرو ایکٹیولی ایڈ کر دیا گیا، مگر بہت ساری چیزیں شروع کے اندر جب اسلام کے وقت میں وہ نہیں تھیں، اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں نہیں ہیں جو اپنے اور قرآن میں بھی یہ بہت ساری چیزیں جو ہمارے نہیں ہیں، اور ہم آپ ریجن ٹو ریجن جائیں تو کہتے ہیں نہیں یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے، یہ حرام ہے، آپ چلتے چلے جائیں۔ تو بھائی جو صرف اللہ نے کرا ہے وہی حرام ہے، باقی سب کسی کو چیز کو آپ جو ہے حلال چیز کو حرام نہ کریں اور حرام چیز کو حلال نہیں کریں۔ تو یہ ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ فضیلت ملت ابراہیمی بھی بتائی گئی ہے کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہے سچ فرمایا ہے، اللہ تم ابراہیم حنیف کی دین کی پیروی کرو۔ تو یہ کہ عظیم برکتوں والا جو بے شک سب سے پہلا بیت اللہ جو نوع انسان کے لیے تعمیر کیا گیا وہ یقیناً مکہ مکرمہ ہے، اور یہ عظیم برکتوں والا ہے اور تمام جہانوں والوں کے لیے برکت ہدایت ہے۔ اس حرم کعبہ میں قدرت الہی کی واضح نشانی ہے، مثلا مقام ابراہیم، جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ ہر خوف سے امان پا جاتا ہے، یہ آپ خود جا کے فیل کریں گے۔ اور جو شخص گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی جو امیر آدمی ہے، ثروت مند ہے، اس پہ اللہ کے لیے اس پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج کرنا فرض ہے، اور جو اس فرض کا انکار کرے یقیناً اللہ تم جہانوں سے بے نیاز ہے۔ تو اس کے اندر یہ بہت اہم بات ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہیں وہ پوسٹ پون کرتے رہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم امیر ہیں پھر بھی نہیں جا پا رہے۔ پھر امت مسلمہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اہل کتاب کے فتنے سے خبردار رہو، وہ تمہیں جو ہے گمراہ کر رہے ہیں۔ تم کیسے کفر کر سکتے ہو حالانکہ تمہیں تو اللہ کی واضح آیت پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں اور خود کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہیں۔ یہ بھی جان لو کہ جو شخص دل سے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لے گا تو یقیناً اسے سیدھی راہ کی ہدایت نصیب ہوگی۔ تو ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم بہت سارے جو ایزیلی انفلوئنس ہو جاتے ہیں یوٹیوب پہ دیکھنے ادھر ادھر، تو بالکل آپ ڈسٹریکٹ نہ ہو، صرف قرآن پہ فوکس رکھیں۔ چار اہم مضامین ہیں۔ پہلی چیز فضائل انفاق اور خلاص نیت، وہ دونوں اہم ہیں۔ تقویٰ جو ہے حقوق اللہ بشمول حج اور حرام حلال کا آپ جو اللہ سے لیں صرف، اور نیکی یعنی حقوق العباد کریں، دونوں جو ہیں لازم و مطلوب ہیں۔ نیکی کی معراج اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، اور انفاق کی معراج اتنا بہترین مال دینا، یعنی کنڈا مال لینا ہے۔ تو آپ دیکھیں مساجد میں لوگ جو چندے دے رہے ہوتے ہیں، ان کے جو ہوتے ہیں جو کپڑے دے رہے ہیں وہ عجیب عجیب کوالٹی کے، بالکل جو ہے تھرو اوے وہ چیزیں دے رہے ہیں۔ نہیں، بہترین مال دو۔ ہمیں مال سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ سے، تو اس کا ثابت آپ اس طرح کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے کہ آپ جو ہے اتنی کہ آپ کے اسٹینڈرڈ لیونگ کے مطابق آپ جو اس کو دیکھیں، جو آپ جن لوگوں کو دے رہے ہیں ان کے مطابق جو بہترین ان کے لیے وہ دیں آپ، تو اس کے لیے یہ کہ تاکہ جو ہے آپ زیادہ تر دے سکیں۔
تو مگر آپ کی نیت ہے کہ میں تو کنڈم سے کنڈم مال دوں گا، وہ غلط ہے۔ تو اور پھر یہ کہ طیبات کو کا رد کیا گیا تحریم طیبات، کہ آپ جو ہے طیبات کو حرام نہیں بنائے اور اتباع کریں سنت ابراہیمی کا۔ تو اب یہ کہ جیسے کچھ علاقوں میں اگر وہ نہیں کھاتے تھے تو انہوں نے جو تھی شرم نہیں کھاتے، انہوں نے کہا بھائی یہ حرام ہے، یہ مکروہ ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں کچھ اور نہیں کھاتے، انہوں نے اس کو حرام مکروہ کہہ دیا۔ اب جو قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے، حدیث جو کچھ کہہ رہی ہے، صحیح فوڈ سب حلال ہے قرآن کے مطابق، مگر آپ اس کے اندر یہ کیٹیگری یہ کر رہے ہیں، یہ حرام، یہ حلال، یہ حرام، یہ حرام، تو وہ جو ہے وہ نہ کریں۔ اور بغیر قرآن اور حدیث کی سند کے مجتہدین کی ذاتی پسند یہ ثقافتی رواج کے مطابق وہ نہیں کریں۔ تو دین اسلام جو ہے تسلیم محض و توحید خالص ہے، جو دین ابراہیمی کا ایک اور نام ہے۔ اور اہل کتاب اور فتنہ ارتداد آپ کو ارتداد کی طرف بلاتے رہیں گے، تو ان سے اب خبردار۔ مضامین کے وہی وہ ہیں، فضلیت انفاق اور اثار ہے، یتیم مال دیں، مفادید تحریم بے جا نہیں کریں، مختلف جو بیجا آپ جو ہے حرام حلال نہیں کریں۔ اور توحید ابراہیم علیہ السلام ایک ہی نام ہے، تقریباً وہ اساسی توحید تھی، یہ ذرا تفصیلی توحید ہے۔ اور فضلیت کعبہ اور حج ہے، اگر آپ جو ہے افورڈ کر سکتے ہیں ٹرپ تو آپ پر فرض ہے۔ آپ دوسری بھی چیز ہے کہ اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے پھر بھی جا رہے ہیں تو آپ جو ہے اپنے بچوں کا مستقبل وہ کر رہے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ فتنہ اہل کتاب جو ہے تشکیق آپ کے دل میں ڈالتے رہیں گے، اس سے خبردار رہیں۔ نیکی کی معراج اللہ کی محبت میں بہترین مال دینا، اور جو حلال ہے وہ حلال ہے، آپ اپنی طرف سے جو ہے یہ سی فوڈ بہت سارے مسلمانوں نے حرام کر رکھا ہے، وہ حرام نہیں کریں۔ جیسے ہم نے کہا تھا یہ یہودی جو تھے وہ ہینوتھیزم میں تھے، اور جو تھی وہ جو عیسائی جو تھے ٹرائیتھیزم میں پڑ گئے۔ اسلام نے حضرت ابراہیم کی اساسی توحید کو بحال کر دیا۔ کعبہ دنیا کا پہلا بیت اللہ تھا جو موحدین کے لیے دیات کے لیے بنایا گیا تھا۔ مشینری جو ہے آپ کے دل میں اسلام کے خلاف شک پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے، اور بھی مختلف عیسائی اور سیکولر لوگ۔ جی کی تفسیر یہی ہے، حقیقی نیکی کا معیار کیا ہے کہ اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، حلال حرام میں تحریف نہ کریں، جو حلال ہے، جو حرام ہے۔ دوسری بات یہ بیت اللہ کی عظمت کو پہچانیں، اور حج اگر آپ کے پاس افورڈ کر سکتے ہیں تو لازمی جائیں۔ اہل کتاب کی سازشوں سے ہوشیار رہیں اور دین پر ثابت قدم اور گمراہی سے بچیں۔ تو اس کے لب لباب کیا ہے؟ ابراہیمی بنو، پیروی کرو سنت ابراہیمی کی، ان کے جو ہے حج کے لیے جاؤ گے افورڈ کر سکتے ہو، اور جو تھی انہوں نے ہمیشہ تو خالص توحید پہ قائم رہو۔ تو اس میں یہ بھی کھانے پینے میں بھی توحید ہے کہ جو اللہ نے حلال کر دیا حلال مان لیا، جو حرام کر دیا حرام مان دیا، اب اس کے اندر ڈسٹریکٹ نہ ہو۔ تو آپ اس کے علاوہ جو ہے وسوسہ اندیزی جو اہل کفر اور فتنہ اضلال جاری رہے گا، سیکولر ہو گئے، وہ پھر بھی چاہتے ہیں کہ اسلام سے آپ دور ہو جائیں، تو یہ جو ہے یہ شیطان نے ان کے دل میں پیوست کر دیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے انہیں ہٹانا ضروری ہے۔ تو ابراہیمی بنو، تو وہ جو تھا توحید صرف ایک اللہ کو مانو، اللہ کو اکیلا ہدایت ماننا، بیت اللہ کی عزت رکھو، اور کافروں کے سامنے سینہ سبر ہو جاؤ۔ یہی جو تھی سنت ابراہیمی تھی، یہی ہمیں کرنا ہے۔ کعبے کا جو ہے حج جو ہے ہم سب پہ جو ہم افورڈ کر سکتے ہیں فرض ہے۔ 11ویں رکوع کی بھی 3 جو ہیں بیسک ٹاپکس ہیں۔ پہلا تقوی، اتحاد امت مسلمہ، ایمان والوں کو اللہ کا تقوی اختیار کرنے، مرتے دم تک اسلام پر قائم رہنے کی اور تفرقے سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور اہل کتاب اسلام سے خبردار رہنے کا، اور اللہ کی بادشاہت جو ہے ہر جگہ ہے، اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے سزا دے، اور جو لوگ حق کی گردانی کرتے ہیں وہ خسارے میں رہیں گے ہمیشہ۔ تو یہ جو آیات جو ہیں بہت مشہور ہیں، یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اتنا تقوی رکھو جتنا حق ہے اس کے تقوی کا۔ تو ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کبھی یعنی کہ یہ نہ مرنا سوائے اس کے صرف اسلام کی حالت میں مرنا۔ تو یہ ضرور انشور کریں آپ اپنا۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن اور صحیح حدیث، اور ولا تفرقوا، فرقہ فرقہ نہ ہو۔ اس کو نبی اللہ علیہ کنتم اعداء فاللہ بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا کنتم علی شفا حفرۃ من النار۔ ہم سب جو ہیں آگ کے گرانے پہ، آپ کے کرانے میں کھڑے ہیں، تو کنارے پہ کھڑے ہیں، تو یہ کہ اس سے جو ہے ہٹ جائیں ہم دور۔ تو 102 سے 109 تک جو ہے اس کے اندر یہ حکم تقوی ہے، دعوت الخیر اور تجلیات یوم آخرت۔ تو اس کے اندر اہم بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسے کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، بلکہ تقوی رکھو جیسے اس کے تقوی کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آئے صرف اس حال میں کہ تم سچے مسلمان ہو۔ تو اس کے لیے کہ ہمیں جو ہے قرآن روز تعلق رکھیں، کہ ہمیں جو ہے کبھی ایمان متزلزل نہ ہو، اور ہمارے بچوں کا بھی یہ ساتھ رکھیں کہ ہمارے ساتھ چلتے رہیں، اسلام کے اندر مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جائیں، اور اللہ کی حبل اللہ کیا؟ قرآن، اور پھر اس کے بعد صحیح حدیث،
تو اس کو پکڑے رکھیں، کیونکہ اگر آپ قرآن چھوڑ دیا آپ نے تو آہستہ آہستہ تتر پہ ہو جائیں گے۔ تو مسلمانوں کے اندر قرآن جو ہے یونائٹ کرتا ہے ہمیں، تو اس کو جو یونٹی کا بنایا اسی کو مقدم رکھیں۔ تو یہ کہ مطلب آپ اس میں تفرقہ نہ ڈالو، فرقے نہ ہو۔ اللہ کا وہ احسان یاد ہے جو جو کہ اس نے تم پر کیا، یا تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کے فضل کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ تو یہ کہ اسلام سے ہی جیسا صحیح بھائی چارہ ہوتا ہے۔ اور تم یہ بھی یاد کرو کہ تم آ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، تو ہم سب یہ آ کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، تو ہم کیسے سے اس سے دور ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ ہی بچائے گا ہمیں، تو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اور تم میں سے ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونی چاہیے جو کہ لوگوں کو نیکی طرف بلائے اور بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، کیونکہ تبلیغ جو ہے ہم سب پہ فرض ہے، جہاں جہاں ہیں ہمارے پاس، جیسے کہتے ہیں ہم کنتم خیر امتن، ہم بہترین امتیں صرف اس واسطے کھڑے کیے گئے لوگ خدمت کے لیے۔ دوسری بات، امت وسط ہے، تو ہم جو ہے ہمیں شہداء بنائے گئے علی الناس، کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد نبوت کا جو بار تھا وہ ہماری امت کے اوپر چلا گیا۔ تو وہ امت کافہ، یہ کہ سنت کہ اگر کچھ لوگ اس فرض کو فل ٹائم نبھا رہے ہیں تو آپ پارٹ ٹائم نبھا سکتے ہیں، مگر آپ کو جو آپ کے زندگی میں لوگ ملیں آپ ان کو پہنچانا ضروری ہے، اور آپ کو اپنے بچوں کو پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ کہ ایک جماعت جو خاص طور پہ ڈیڈیکیٹڈ ہوگی، جو اس کام میں لگی رہے گی، اور آپ ان کو سپورٹ کریں گے فلی، اور جو نیکی کی طرف بلائے، بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ تو اس میں یہ بھی ہے کہ آپ جو سماج کے اندر جو آپ مشترکہ رہ رہے ہیں، اس کے اندر بھی برائیوں کو سدباب کریں، اس میں آپ یہودیوں، عیسائی ہوں، جو بھی سب کو ملا کے بھائی ہم کو جو ہے دیکھو یہ سماجی برائی جنم دے رہی ہے، ہم مل کے اس کے خلاف کام کریں، اور یہی لوگ آخرت میں فرح پانے ہیں۔ تو تم لوگوں کی طرح ہو جائیں جو فرقوں میں بٹ گئے اور اپنے پاس واضح نشانیاں آ جانے کے بعد اختلاف میں پڑ گئے۔ تو ہم پر یہ ہے، اب تو آ گیا ہے، مگر پھر بھی کوشش کریں کہ آپ قرآن کو بیسس بنا کے اپنی جتنی اختلافات ہیں ختم کریں، وہی لوگ جن کے لیے روز خانے بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اور کچھ چہرے نور ایمان سے پر رونق ہوں گے، کچھ چہرے کفر و معصیت کی وجہ سے سیاہ ہوں گے۔ تو ان لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں، ان سے بات پرس ہوگی، کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیا تھا؟ تو اپنے کفر کے بدلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ اور لوگ جن کے چہرے پر رونق ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یا اللہ کی آیات ہے جو ہم حق کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اللہ تو جہاں تک کسی پر بھی ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا، اور جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، سب اللہ ہی کا ملک ہے، اور تمام معاملات کی بازگشت اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو یہ کفار کی انفرادی تقوی، اجتماعی تیار کرنے کی فہم کوشش کو صرف قرآن کریم کی مضبوط رسی کے اندر مضبوط پناہ گاہ میں آ کر ہی ناکام بنایا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ تقوی کی کیوں اہمیت ہے کہ ہر ہمیں اللہ کی محبت، جلال اور عدل کا پاس یاد رکھتے ہوئے آخرت کی تیاری میں ہم کا مصروف رہا جائے۔ دوسری یہ جو تفرقہ بازی سے بچا جائے، نعمت الفت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بخشش ہے جو ہمارے مسلمانوں میں ہوتی ہے، اور فرید تبلیغ جو ہے تقویت امت کا ثابت ہوتا ہے، اور ہم سب پر فرض ہے، مگر ایک جماعت تو لازمی ڈیڈیکیٹ رہنی چاہیے۔ اور عاقبت بد جو ہے، لوگ جو جانی طور پر کفار کی پیروی اختیار کرتے ہیں، وہ آخرت میں یقیناً نامراد رہیں گے۔ مسلمان جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے فرقہ پرستی اور تفرقہ بازی چھوڑ کر متحد ہو جائیں۔ ہم سب آگ کے دہانے کھڑے ہوئے ہیں، مگر ہم جانتے نہیں، صرف اللہ ہی اپنی محبت میں ہمیں جو ہے جنت کے راستے پہ ڈال دیتا ہے۔ تو ہم تقوی اختیار کریں، اس پر ثابت قدم رہیں۔ اس کے علاوہ جو اتحاد اور تفرقہ بازی سے اجتناب کریں، فرقوں میں نہیں بٹیں، قرآن کو پکڑ کے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ اور جو ہے دوسری بات، نیکی کی دعوت و برائی کی روکنے کے لیے ہمیشہ ایک جماعت جو ہے تبلیغ کے لیے سرگرم رہے، اور ہر آدمی اپنی جگہ بھی اسلام کی تبلیغ کرتا رہے، اپنے آپ کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو، جہاں جہاں غیر ملکی جو غیر مسلم ہیں ان سب کو۔ اور جو ہے سابق قوموں نے اختلاف کیا اور ہلاک ہو گئی، تو مسلمان بھی جو ہے اسی راستے جب تک ہیں جب تک وہ تبلیغ کرتے رہیں، اور جو ہے اللہ کے احکام جو ہے کہ حق کے ساتھ نازل کیے، ان سے روح کا نقصان اٹھائے گا، اور اللہ کی بادشاہت ہر جگہ ہے۔ تو مسلمانوں کے باعمل ہونے سے جو ہے کافر جو ہیں جب بھی ڈرتے تھے اب بھی ڈرتے ہیں۔ اشتہاد، مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے، یکجہتی ہو جائے، اس سے جب بھی ڈرتے تھے اب بھی ڈرتے ہیں، بعد میں بھی ڈرتے رہیں گے۔ تو مسلمانوں کا یہ، ان کے ڈر سے یہ کہ یہ ہم یہ اتحاد قائم کریں، قرآن کو جو ہے دوبارہ اپنے اندر بحال کریں، اور تقوی کو جو ہے اپنے اندر جو ہے اس کے اندر اسٹور کریں۔ اس کے تقوی ہماری جو ہے بر میں نظر آنا چاہیے، ہمارے اعمال میں نظر آنا چاہیے، مسلمانوں کی ایمانداری میں نظر آنا چاہیے، اور ہم جو ہے اپنے اندر ایمان کو، مسلمانوں کو تبلیغ جو ہے ایک اہم فریضے کے طور پہ سنبھال لیں، اور وحدت امت کو جو ہے اس کے اندر جو ہے حقیقت بنا کے دکھائیں، اور فتن سے بچیں،
ہولناک آتش کدی کے دہانے پر کھڑے ہیں، ہم جانتے نہیں ہیں. تو لہٰذا پرفتن دنیا میں بہت بہت بچ کر جو ہے ہماری زندگی بسر کریں، اور اللہ سے کہا توفیق کی دعا کرتے رہیں کہ ہم اس سے گناہوں سے لت پت ہوئے بغیر جو ہے گزر جائے ہمارے بچے بھی، کیونکہ جتنا آگے ٹائم بڑھ رہا ہے اتنا ہی جو ہے وہ آگے جو ہے ارتداد کا فتنہ ہے، اور جو ہے وہ جو مغرب پرستی ہے اس سے ساری جو ہے ہر طرف جو ہے اس کا راج ہے، اور اس کی ویلیو اقدار جو ہیں ٹی وی پہ، انٹرنیٹ، ہر جگہ جو ہمارے بچے بھی انفلوئنس ہیں، ہم بھی انفلوئنس ہو رہے ہیں. تو دعوت تبلیغ کو بنائیں، آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کے رہیں. یہ تو رہے گا کہ دنیا جو ہے پوری دنیا جو ہے آپ کو اسلام سے دور رہنے کی کوشش کرے گی، مسلمان دوسرے دور کرنے کی کوشش کرے گی. اس کے لیے ہمارے لیے ذاتی تقویٰ کو جو ہے اسٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے، اور تبلیغ کو جو ہے آگے بڑھ کے ہم تبلیغ کریں گے تو ہم بھی دیکھیں گے ہمارے خامیاں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں آتی، اور ہمیں لوگ جو ہیں آگے تبلیغ کریں گے. تو اس طرح یہ کہ ہم بھی جو ہے صحیح اسی راستے پہ قائم رہیں گے، اور ہمیں جو ہے تو دعوت تبلیغ کے کام میں مصروف رہیں، اور جو ہے ایمان بھی تازہ رہے گا، اور دوسرے جو ہے ہمارا ایمان تازہ تک کرتے رہیں گے، اور ہم منتشر نہیں ہوں گے. اس رکوع عمود جو ہے آیت 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط تھامے رہو سب مل کر اللہ کی رسی کو، تفرقے میں نہ. سورہ آل عمران جاری ہے 12 کے اندر. ہم بہترین امت کیسے بن سکتے ہیں؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. جیسے ہم پہلے کہا تھا تبلیغ کا فرض تھا، اب اس رکوع کے اندر دوبارہ دہرایا گیا ہے. اس میں ہمیں بتایا کہ ہم بہترین امت ہے دنیا کی، اور ہمیں کیا ہم بہترین امت نظر آتے ہیں؟ تو اس واسطے کہ ہم نے جو ہے بہترین امت نہیں رہے، ہماری جو خصوصیات تھی کھو گئی. تو ہمیں وہ خصوصیت جو تھی واپس بحال کرنی ہے، وہ قرآن سے ممکن ہے. فضیلت امت مسلمہ سے اسے بحال کرنا ہے. اس کے اندر خیر امت ذمہ داریاں کیا ہیں؟ انصاف پسند گروہ بھی ہے اہل کتاب کے اندر. کافروں کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس کے اندر یہ کہ یقیناً تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے فائدے کے لیے برپا کی گئی ہے. تو یہ کہ اگر ہم جو ہے لوگوں کے فائدے مند نہیں ہو رہے تو مسلمان کے فائدے مند ہیں لوگوں کے لیے؟ نہیں. تو اس بات سے یہ کہ ہم جو ہے بہترین امت نہیں کر پا رہے، ہمارا جو جاب تھی اللہ میں نے جاب ڈسکرپشن وہ فلفل نہیں کر رہے، اس واسطے ہمیں فائر کر دیا گیا. تو اس کے لیے اب جاب کو اب آپ دوبارہ اپلائی کریں، بولے میں تو آپ کا دوبارہ کرنا چاہتا ہوں، تو پھر آپ کو ثبوت ثابت کرنا پڑے گا. تم نیکیوں کا تم ناکاموں کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. اگر تو اہل کتاب بھی ایمان لے آتے ہو ان کے لیے حق میں بہتر ہوتا. اگر ان میں بھی کچھ ایماندار بھی ہے لیکن ان کی حیثیت تو نافرمان اور بد کردار ہے. وہ زمانی ایزا تو دے سکتے ہیں مگر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو تمہیں پیٹ دکھا کر بھاگ جائیں گے، انہیں کہیں سے کوئی مدد بھی نہ پہنچے گی. یہ جو تھی پیش گوئی کی گئی تھی کہ یہودی جو ہے آپ جو ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. حالانکہ وہ جو تھے سب سے امیر کمیونٹی تھی، ملینئر کمیونٹی اس زمانے کی، اور جو تھی ان کے پاس تو وسائل بھی تھے، وہ ہتھیار کے سب سے بڑے جو تھے وہ تھے ایجنٹ تھے، سب کچھ تھا ان کے پاس، سارے وسائل تھے. مگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو بس کہہ دیا اور ہو گیا. تو یہ کہ وہ تھوڑا تھوڑا انہیں تو جہاں کا بھی پائے جائیں گے ذلت اور رسوائی میں مسلط کر دی گئی ہے، سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں یا لوگوں کی پناہ حاصل کر لیں. تو یہی ہوا ہے. ابھی جو ہے ان کی تھوڑی ریسٹوریشن ہوئی ہے، اس واسطے ہوئی ہے کہ ان کو جو ہے ویسٹرن ورلڈ جو ہے پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور اللہ بھی ایک طریقے سے پروٹیکٹ کر رہا ہے کہ بہت سارے چیزیں ہو جاتی ہیں کہ وہ تباہی ہوتے ہوتے جو بچ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ان کو جو ہے ان کو ہمیں سیدھا کرنے کے لیے ان کو کھڑا کیا ہے. تو وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اور ان پر پستی اور بیچارگی مسلط کر دی گئی. اور جو صحیح تاریخ کے اندر ہم نے دیکھا ان کو کیسے ہوا تھا. یہ سب اس لیے ہوا کہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اس کے پیغمبروں کو نہ قتل کرتے رہے، ان کی مسلسل نافرمانی اور حد سے بڑھ جانے کا نتیجہ تھا. تو اب جو ہے اب یہ دیکھیں اگر آپ یہ سب سے زیادہ غضب کی مستحق کون قوم ہے، تو اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس معاملے میں. تو یہ لیکن کہ آپ سب یکساں نہیں ہے، اس کے اندر یہ کہ آپ جو ہے کبھی انصاف کا ہاتھ نہ چھوڑیں. تو دیکھیں کہ ان میں بھی جو ہے اچھے لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، تو ان سے اس طریقے سے ملے. تو یہ نہ کریں کہ ہر سب کو جو ہے ایک ہی اس سے جو ہے وہ کرنے. تو ایک اہم اس وقت جو تھی ایک اہم بات تھی کہ اس زمانے میں جو تھی ابھی بھی جو کچھ مسلمان تھے اس وقت جو تھے بہت یہودیوں سے امپریس تھے. تو ان سے کہا نہیں بھائی تو امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اب نکل جاؤ. اس جو امپریسونیس کے لوگ تھے تو دیکھو تم لوگ تو وہ جو ان سے محبت رکھتے ہو حالانکہ تم سے محبت نہیں رکھتے، اور تم تمام آسمانی کتابوں میں مان لیتے وہ تمہاری کتاب کا کرتے ہیں. تو اور پھر یہ تو اس وجہ سے یہ کہا کہ اب بھی ہم مسلمانوں میں بہت سارے لوگ ہیں جو عیسائیوں سے یہودیوں سے امپریس رہتے ہیں، ان کی خوشنودی تلاش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے بار 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 آپ دیکھیں گے کہ جو ہے مدنی صورتوں میں ہمیں ڈسکریج کیا جا رہا ہے کہ تم یو آر یور اون مین ناؤ، یو آر یور اون کمیونٹی ناؤ.
یو آر دا بہترین امت، تم بہترین امت ہو، تم آ کے جو ہے تم اس روب کے سے خول سے نکل جائے۔ امت مسلمہ جو ہے خدمت انسانیت کے علم بردار ہے کہ ہم جو ہے ہم آگے بڑھ کے بہترین لوگ ہیں جو انسانیت کی خدمت کریں گے، تو آج کل جو ہم نہیں کر رہے۔ تو بہترین امت کی دو بڑی خوبیاں کیا ہیں؟ لوگوں میں کردار اور عمل اور مؤثر تبلیغ کے ذریعے معاشرے میں نیکی کی روح پھونکتے ہیں اور خیر کو فروغ دیتے ہیں، اور دوسری برائیوں کی جڑ کاٹنے منکرات کے اصلاح کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے ہیں۔ تو چاہے غیر مسلموں کے ساتھ مل کے بھی کہنے بھائی یہ برائی آ گئی ہے معاشرے کے اندر، اسے ہم تو کیسے دور کریں، یہ کرائم آ گیا کیسے مل کے کریں، تو آپ جو ہے آپ لیڈرشپ پوزیشن لیں، جہاں 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 آپ جو ہے منارٹی بھی ہیں تو وہاں جا کے کھڑے ہو جائیں کہ بھائی دیکھیں بھائی یہاں پر جو ہے یوتھ ان امپلائمنٹ ہے، یہاں پر جو ہے یوتھ اس پہ جو ہے دوست ایک دوسرے کو جو غریب پہ پور ان پور کرائم ہے اس کو ہم کیسے کنٹرول کریں، تو آپ مل کے جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کے کریں۔ اور پھر غلبہ مسلمین کی جو ہے وہ دی جا رہی ہے کہ جو ہے اپنی ساری بغض ریشے دوانی کی نہ پڑی خواہش باوجود جو ہے مسلمان ان پہ قابو آ جائیں گے، اور یہ ہوا۔ اہل کتاب کے نیک اور منکرین کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کے نیک لوگوں کی نیکی قبول کی جائے گی انہوں نے اگر انہوں نے رسول اللہ کی حقانیت کو پہچانے اور روح گردانی نہ کی، اور ان کا حتمی ٹھکانہ جہنم ہے جو اس کی جو سازشیں کرتے ہیں، اور جو ہے رازداری اور ان سے جو ہے دوستیاں جو ہے ایسی یاریاں ایسی نہیں کرو کہ بھائی جو ہے آپ جو ہے انہی سے جو ہے خوشنودی حاصل کر رہا ہوں، انہی کی جو ہے انہی کے آگے پیچھے بھی پھرتے پھر رہا ہوں۔ تو مسلمان بہترین امت ہیں جو انسانی خدمت کے لیے نکالے گئے، تو ہم جو ہے مگر اتفاق سے ہم جو ہے انسانی خدمت میں سب سے پیچھے ہیں۔ تو جو آپ دیکھیں مغرب ممالک میں کیا ہو رہا ہے، وہاں مسلمانوں کا نام بالکل نہیں آتا، تو جو اچھائی کی ترغیب دیتے ہیں معاشرتی برائیوں کو سدباب کرتے ہیں۔ تو ان سے کہہ دیا کہ تمام ریشہ دوانیوں اور اقتصادی تعاون عرب میں ان کو فتح کی خوشخبری جو من و من پوری ہوئی سنا دی گئی تھی۔ اسلام کی حقانیت پہچان جاننے کے باوجود سے روح گردانی کرنے والے اور سازش کرنے والے جہنمی ہوں گے۔ تو اہل کتاب کی توثیق کے جو ہے آپ کے جو اس کے اندر جو ہے اس سے نکل گیا کہ ان کی خوشنودی چاہنے کی اس سے جو ہے تو وہ جو ہے کبھی کبھی ایسی پینگے بنا لیں گے کہ آپ یہ اپنی نادانستگی میں راز بھی فاش کر دیں گے۔ یہ پانچ جو تھی ان میں بے مختلف تفصیل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بہترین عمر قرار دیا گیا ہے، مگر اس کی ذمہ داری ہم نہیں نبھا رہے۔ تو یہ کہ اجتماعی فضیلت جو تھی اعمال اور تبلیغ سے ثابت ہوتی ہے، اگر جب اعمال ہم آئیں گے تو ہم انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ اور اللہ کی نافرمانیاں جو ہیں قوموں کی بربادی کا اور ذلت کا سبب بنتی ہیں، جیسے ہم بھی ذلت اٹھا رہے ہیں۔ اور دوسری یہ کہ نہ حق پر قائم اہل کتاب بھی ہیں، ان کو بھی پہچانے آپ، اور تعصب سے بچ کر حق کی قدر کرنی چاہیے جن لوگوں میں بھی ہو، اور دنیا کی عارضی چمک دمک سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، حقیقی کامیابی ایمان اور نیک عمل سے، اور دشمنوں کی سازش کا مقابلہ ایمان صبر اور اللہ پر اعتماد سے کریں، اور ان کی جو ہے امپریسو جو ہے آپ ان سے وہ جو ہمیشہ اس سے نکل جائیں باہر۔ تو یہ خوبیاں ہیں بہترین امت کی، خدمت کرتے ہیں، تقویٰ ہوتا ہے ان میں، راز باس ہوتے ہیں، سچ سے ہوتے ہیں، اور امر بالمعروف کرتے ہیں، نہیں عن المنکر کرتے ہیں، نیک کاموں میں مقابلہ کرتے ہیں، صرف نیک لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ ایک زمانے مسلمان بہترین امت تھے، ان کو لوگ دیکھ کے جو مسلمان ہو جاتے تھے، کیونکہ ان کی زبانی اسلام زبانی کلامی نہیں تھا، ان کے دلوں میں تھا اور ان کی اعمال میں تھا۔ تو معاشرے میں جھوٹ، لالچ، ناانصافی، بے حیائی، لوٹ مار، زنا کا نام نشان تک نہ تھا، اور ہمدردی، مددگاری، شفقت عام تھی۔ ہر جگہ جو تھے لوگ جو تھے فری کلینک کھلے ہوئے تھے، فری مسافر خانے تھے۔ جب مسلمان نے ان خوبیوں، تبلیغ اور عمل کو ترک کر دیا تو زوال پذیر ہو گئے۔ یہودی عرب کی گئی دونوں پیشگوئیاں بالکل درست ثابت ہوئیں۔ مسلمان کے لیے ایک تنبیہ ہے کہ اگر وہ نیوی کو چھوڑ کر برائیوں کو اپنائیں گے تو ان کا انجام بھی گزشتہ اقوام کی طرح ہو سکتا ہے۔ قومود وہی ہے با 110 کا، کنتم خیر امتین اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ یہاں کے بعد کئی رکوع میں جو ہیں وہ جو جنگ احد کی انالیسس ہوگی۔ تو اللہ کی پیش کی نصرتوں کا استحضار جو ہے ایمان کو مزید پختگی فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہ بھئی ہمیں جو نصرت ہوگی، مگر ہم دیکھیں گے کیوں جو تھی وہ پورے سن ہے۔ نصرت میں مثبت جو حکمت الہی فریقین کے لیے تقاضۂ عدل بھی ہوتا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ عہد کی شروع ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے ان کو کیسے انکریج کیا۔ اس میں 121 سے 129 تک جو ہے ابتلاء جو تھی اس کے اندر بتایا گیا کہ کیسے اللہ تیاری رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، وعدہ نصرت تسکین قلوب جو تھا کیسے آیا، اور حکمت نصرت اور جزائے فریقین یہ کیا تھی۔ تو اس کے اندر پہلے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام خاص کو یاد رکھیں کہ جب آپ صبح کاذب کے وقت اپنے رہائش سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے، وہ مقام احد پر مومنین کو جنگی مورچوں میں مستعد فرما رہے تھے، اور یاد رہے کہ اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا۔ یہ تم میں سے دو گروہ قبیلہ بنو سلی صلی اللہ بنی حارثہ پس سے مدی دکھانے لگے، در حالانکہ اللہ ان کے حامی و مددگار تھا، اور مومن کو تو صرف اللہ پر ہی توکل رکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ ہزار کا لشکر جو تھا اس سے جو تھی جو مشورہ ہوا، تو اس میں جو تھا کیونکہ 3000 کا لشکر جرار آ رہا تھا،
فلی لیس تھا. تو انہوں نے کہا، اور پھر جو انتقام کے جذبے سے تھے وہ تھے. تو جو تھی سب نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول کا بھی مشورہ تھا کہ بھئی جو ہے بند ہو کر جو ہے ہتھیار بند ہو کر جو ہے مدینہ کے اندر ہی کرا جائے. تو اس میں جو عبداللہ بن ابی، وہ بھی اس کا یہ مشورہ تھا. اب نوجوان جو تھے جن کو بدر کے اندر چھوٹے تھے، وہ موقع نہیں ملا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمیں تو جو ہے جہاد کا موقع مل رہا ہے پہلے، تو ہم تو جہاد کریں گے. تو وہ جو تھا ان کو اللہ کے رسول نے کافی کہا کہ بھئی نہیں، یہ جو ہے اس کے اندر ہمارے پاس ریسورسز بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہے جنگی تعداد بھی نہیں ہے. مگر جو تھا پھر جب انہوں نے سبھی نے اصرار کرا کافی، تو جو ہے پھر اللہ کے رسول نے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چلے گئے. پھر جو تھے وہ نکلے. تو وہ جو تھے ذرہ بختر سب میں جو تھے، جب لوگوں نے دیکھا او یہ تو سیریس بات ہے، کافی جو ہے اس کے اندر ہمیں اس سے کرنا پڑے گا. تو یہ جو عموماً جو تھے نوجوان ہوتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ جو وسائل ہیں وہ بھی بہت اہم ہے. ایمان اہم ہے مگر وسائل بھی اہم ہے. تو اللہ کے رسول نے جب باندھ لیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب ہم تو یہ بند ہو کر ہی یہاں پہ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ رسول کا رسول نہیں ہے کہ جب وہ اس نے جنگ کا لباس پہن لیا تو اسے اتارے. تو نکل گئے. تو راستے میں ہی جو تھا بنی عبداللہ بن ابی، وہ اس کو بہانہ مل گیا. اس نے 300 کچھ اب کہا کہ نہیں میں تو نکل رہا ہوں، ہماری نہیں سنی گئی تو ہم کیوں لڑیں. تو وہ نکل گئے. اس سے جو تھا انہوں نے کہا بھائی ہم تو صرف وہ تو 3000 کی فوج ہے، ہم صرف 700 کچھ بچے. تو ہم جو تھے ان کے دل میں جو تھی وہ ایک کمزوری آ گئی. تو پھر اللہ نے ان کو جو ہے ان سے کہا کہ بھائی جیسے یہ تھے کہ جو ہے وہ جو تھا وہ پس ہمتی دکھانے لگے. تو اللہ نے اللہ ان کا حامی مددگار تھا. تو وہ جو تھے پھر بہت خوش ہوئے. پھر بعد میں کہتے دیکھو اللہ نے کہا کہ ہمیں جو ہم نے ہمت دکھائی اور ہم کو مومن کہا. تو اس بات سے وہ بہت خوش ہوتے تھے اور فخر کی بات مانتے تھے. تو یہ تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقین کا ذکر بھی نہیں کیا جو وہ چلے گئے تھے، ان کو قابل ذکر بھی نہیں سمجھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب یاد دلایا، یقین اللہ نے غزوہ بدر میں تمہاری نصرت فرمائی، پھر حالانکہ تم تعداد بھی قلیل تھے اور سادہ سامان میں بھی تہی دست تھے. بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم نصرت پر سپاس گزار بن سکو. تو اس کے بعد آگے جو تھا سب اس کو یاد کی، جب آپ معین سے فرمائے رہے کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب خاص 3000 فرشتے نازل فرما کر تمہاری دستگیری فرمائے؟ ہاں بلکہ اگر تم صبر و استقامت کا مظاہرہ کرو اور تقوی اختیار کرو اور دشمن تم پر اچانک حملہ آور بھی ہو جائیں، تو تمہارا رب اس وقت بھی 5000 نشاندار فرشتوں سے تمہاری مدد فرمائے گا. اور اللہ نے فرشتے بھیجنے کی خوشخبری صرف تمہارے لیے بشارت بنائی تاکہ تمہارے قلوب کو اطمینان نصیب ہو جائے. اور یاد رکھو فتح تو بس اللہ کی جانب سے ہے جو غالب قدرت اور صاحب حکمت ہے. اب یہاں کہا گیا کہ فرشتے تو آئے تھے، فتح جو ہے انہیں شہری دلائی، اور جب مسلمانوں نے مذہب چھوڑا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو غائب ہو گئے. تو ہمیشہ جو ہے یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی نافرمانی، قرآن کی نافرمانی کریں گے تو فرشتے ہمارے سے ہاتھ سے چھٹ جائیں گے. تو اس بات ہے کہ غیر مدد جبھی ملتی ہے کہ ہم پوری طرح وہ کریں. حکمت نصرت جو تھی وہ جو تھی کی تھی کہ تاکہ اللہ کافروں کو ایک حصہ کاٹ دے جو انہیں ایسی ذلت و رسوائی سے دچار کرے کہ مراد ہو کر. تو اللہ کا مقصد یہی تھا. اور جب تم نے یہ کری کہ لالچ کے اندر آ گئے تو پھر جو تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی اٹھا لی. تو یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے انجام کا فیصلہ آپ کے دست قدرت میں نہیں. اللہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرما لے، چاہے تو انہیں عذاب مبتلا کرے، کیونکہ وہ یقیناً ظالم ہے. آسمان سب کچھ اللہ کا چاہے بخش دے چاہے عذاب دے. کیونکہ اللہ کے رسول جب ان کی وہ جو ہے پتیسی جو تھے اس پہ خون نکلنے لگا تو انہوں نے پھر دعا کری کہ اللہ کیسی قوم کو کیسے وہ کرے گا کہ جب وہ جو اپنے نبی کو زخمی کر دیتے ہیں. تو اللہ کے ان کی سرزنش ہوئی کہ نہیں ایسا نہیں کہو، کیونکہ وہی ہوا ماشاء اللہ جن کی وجہ سے شکست ہوئی تھی. خالد بن ولید نے دیکھا بھئی یہ تو جو تھی درہ جو کافی تیسری دفعہ آئے، وہ 2 دفعہ آئے کہ بھئی وہاں پہ 50 ہے، ہم نہیں گزر سکتے. پھر جب انہیں دیکھا کہ اب تو یہ 10 رہ گئے، پھر انہیں حملہ کر دیا. اس کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا. اور پھر جو ہے وہی جو ہے اس کے بعد جو ہے خود ہی دربار رسول میں حاضر ہو گیا، کہنے لگے میں اسلام لانا چاہتا ہوں. اللہ میں نے ان کا اسلام کو قبول کروایا اور وہ اتنے بڑے جنرل بنے. تو اللہ کے ہاتھ میں سب، اللہ جو ہے کیسے کس کا دل پلٹ دیتے کہ بھائی تم مجھے بددعا نہیں دو، ان لوگوں کو اتنے جو ہے سخت تمہارے خلاف وہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے ہاتھ میں یہ ہوتا ہے. یہاں جو ہے 2 اہم مضامین ہیں. پہلی کہ ایمان کی لفظی جو ہے سب کو ہو سکتی ہے، وہ اتنے سچے مسلمان تھے تو اس کے دوران ڈانا ڈول ہو گیا، لیکن ایمان کی کمزوری کی حتمی علامت نہیں بلکہ ایک امتحان ہے جس میں ثابت قدمی دکھانا عین ایمان ہے، جب تک کہ آخر میں آپ کیسے اسٹرانگ ابھرتے ہیں. تو اور پھر یہ امداد غیبی جو ہے وہ مشروط ہے صحیح اور صبر مسلم پہ. تو اللہ تعالیٰ کی غیبت سب بندوں کی طرف ہوتی ہے جب مسلمان اپنی سی پوری کوشش کرتے ہیں اور جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ صبر و استقامت کا دامن ہی تھامے رہتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ جد و جہد صبر کرنے کو ہی اپنی نصرت سے نوازتا ہے.
تو یہ سخت آزمائش ابتلا کے دوران سچے مومنین بھی دانور ہو سکتے ہیں، اور جب اس پر قابو پا لیں تو ایمان نکھر کر چھا جاتا ہے. تو یہ کہ یا فیتھ لیں گے یا فیئر لیں گے، کون سا آپ کو کریں. تو جب تک مسلمان رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نظم و ضبط سے لڑ رہے تھے، فرشتے ہم رکاب تھے. کچھ اہم سبق ہیں. ویسے بھائی مشکلات میں ثابت قدم رہنا اور ڈسپلن کو نہ توڑنا کامیابی کا اہم جز ہے. اللہ کی نصرت کا وعدہ ہے. وسائل، مہارت، تربیت، ڈسپلن کے ساتھ ساتھ ایمان، صبر اور اللہ پر یقین کے بغیر مسلمانوں کی حقیقی کامیابی ممکن نہیں. اوروں کی ہو سکتی ہے، ہماری نہیں ہے. اور یہ اللہ کی مدد اس کے فیصلے کے مطابق آتی ہے. ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے. ہمیں اپنی اصلاح اور اللہ سے مغفرت مانگنے پر توجہ دینی چاہیے. اپنی ناکامی کا اسباب تلاش کر کے خامیوں کو دور کرنا چاہیے. تو جیسے تلخیص میں دیکھیں کہ اللہ کی مدد جو ہے مشروط ہے. پہلی جو ایمان میں لغزش کی گنجائش ہے، تھوڑی بہت کمزوری آ سکتی ہے، ضعف ایمان، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ جو اٹھیں اور دوبارہ اس کو کریں. اور امداد الہی مشروط ہے، جیسے مفسرین کرام نے کہا. حضرت مجاہد، مکرمہ، ضحاک، رحری اور موسیٰ بن عقبہ اجمعین کا اجماع اس معاملے میں کہ فرشتے یا تو شروع میں نازل ہوئے یا نازل ہوئے ہی نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے جو تھی یہ ڈسپلن توڑا اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. اور یہ رسول تنبیہ جو تھی رسول اللہ کو 128 میں کہ یعنی بددعا کی عرض من میں نازل ہوئی. جب خدا نے آپ کے دندانے مبارک شہید کر دیے تو آپ کے زمانے سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا. وہ اللہ نے اپنے رسول کو کفار کے لیے بددعا کرنے سے منع فرما دیا. تو جیسے ہم نے کہا کہ لیکن اللہ دیکھیے اس واقعے چند سال بعد سارا مکہ فتح ہو گیا. وہی کفار بعد میں عظیم مجاہد جانثار مسلم ساتھ ہوئے. تو جیسے ہم نے کہا خالد بن ولید کی اگزامپل تھی، سعد بن وقاص. اس کے علاوہ جو تھا ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل، وہ کتنے بڑے مجاہد بنے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں بسائے کسی بری ناگواہ صورتحال میں بھی امت کی فلاح محبود کے لیے کیا حکمت پوشیدہ ہے. پھر آپ دیکھیں گے احد جو تھی، شکست جو تھی، کتنی ناگزیر تھی، کتنی اہم تھی. مسلمان اس سے ایمرج ہوئے کتنے اسٹرانگ فورس. یہاں پر 4 اہم نقطے ہیں. پہلے یہ کہ مسلمان انسانی فطرت کے مطابق عارضی کمزوری اور ضعف پائی جا سکتا ہے. دوسری یہ کہ غیبی مدد، نصرت کا حصول مسلمان اپنی طرف سے جو ہے ممکنہ حد تک جدوجہد کوشش کریں، اس کے بعد آتی ہے. تیسری یہ کامیاب عاقبت حقیقت اللہ کے دست قدرت میں کاملاً. اور ہم پوری صحیح اور جہد ناشی کئی دوشار ہیں تو ہمیں صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ مستقبل میں کامیابی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. چہارم یہ کہ ہمیں کفار کے حق میں ہدایت مندوں کی بددعا ہرگز نہیں کرنی چاہیے، بلکہ لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے. آیت 129 جو ہے اس کا عمود ہے. آسمان و زمین جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے. وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یہاں پر اہل مکہ کی جو تھی مسلمانوں کی پوجگوئی کی تھی جو منوان پوری ہو. رکوع 14 میں جو ہے کافی مسائل آئے ہیں. اس کے اندر جو ہے اہمیت دکھائی گئی ہے کہ 2 چیزوں کی کمی، ایک جو ہے انالیسس جاری ہے. تو اس کے اندر 2 چیزوں کی، ایک تو مال کی محبت، تو اس پہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ وہ ختم کر دیا گیا. اور دوسرے کے اندر یہ کہ تقوی کے لیے کون سی مسلمانوں میں خصوصیات متقین کے اندر ہونی چاہیے وہ بتائی گئی ہیں. تو یہ کامل اتحاد کیسے ہوگا. پھر درس عبرت دوبارہ جاری ہے کہ کیا کیا خامیاں تھیں ان کی جو ہے وہ کرے گی. فضیلت شہداء ہے کہ جو ہے غازیوں کی اور شہداء کی کیا فضیلت ہے. جیسے ہم نے کہا یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ جو تھا منع کر دیا گیا. اور جو تھی تقوی کی جو ہے ڈرو جہنم سے، تو اس کے اندر آپ کو ایک دم جہنم کا ڈر ہوتا ہے تو پھر آپ کے اندر ایک وہ آتی ہے. اور بتایا گیا ہے کہ جو ہے جو خرچ کرنے کی، انفاق کی اہمیت، کیونکہ آپ سود سے ہٹے اور انفاق کریں تو خود بخود جو ہے آپ کے اندر جو ہے مال کی محبت ختم ہوگی. اور کیا خصوصیات ہیں. اور یہاں پہ خوشخبری دی گئی کہ مسلمان ہی جو ہے وہ پوری عرب ملکوں میں اور یعنی کہ عرب کے اندر جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائیں گے. تو یہ پیش گوئی کی تھی جیسے حرمت ربا آ گئی. ترغیب تقوی، ایمان والو خبردار کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ، کمپاؤنڈ انٹرسٹ نہ کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور آتش ہولناک سے بچو جو آپ کو کفار کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول برحق کی اطاعت گزاری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور بڑھو اپنے پروردگار کی مغفرت اور ایسی جنت کی جانب جس کی پہنائی زمین اور آسمان کے برابر ہے. تو جو صاحبان تقوی کے لیے کہ اہم ہے. یہ متقی جو خوش نصیب ہیں، جو فراخی اور تنگی میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. تو آپ یہ ضروری نہیں کہ آپ جو امیر ہوں سب جب بھی خرچ کریں. تو جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ مثال کے طور پہ کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں، جو آپ ٹیمپلز میں جائیں، جو مخارب میں جائیں، تو وہی ہوتا ہے کہ وہ اتنی جو ملینوں کی آمدنی ہوتی ہے دنوں کی ان کی، اور جو ہے غصے کو ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کے قصوروں سے درگزر کرتے ہیں. اور اللہ ایسے محسنین کو دوست رکھتا ہے. تو یہ خوبیاں آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ اور جو ہے ان سے کوئی قبیلے فعل قبیح سرزد ہو جاتا ہے تو وہ اپنے یہ حق میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں تو فوراً اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہو جاتے ہیں. تو اس کے اندر ایک یہ کہ آپ جو فوراً معافی مانگیں.
تو یہ کہ اور یہ ساتھ میں ان کے جسلا ان کی اپنی طرف سے مغفرت بے پایاں اور ایسے باغات ہیں جن کی دامن میں نہریں بہتی ہیں، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور دیکھو کہ لیے کس قدر عمدہ جو جزا ہے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے جنت جو بتائی گئی ہے وہ زمین و آسمان کی پہنائی کے برابر کہی گئی ہے۔ تو اس کے دو انٹرپریشن، ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جگہ ہے، ایک اور نئے یونیورس ہے جو صرف جنتی جنت اچھے اچھے، اور دوسری یہ کہ یہ اسی کے اندر جو ہے اللہ کی وسعت کے اندر پہنو گی۔ تو مطلب یہ کہ یہ پلانٹس ہیں جو بہت ہی جو ہے اچھے پلانٹس ہیں جنت کے، اور جو جہنم کے وہ بھی ایسے ہی پلانٹس ہی ہیں الگ۔ تو جیسے یہاں پر جو تھی پیش گوئی کی گئی کہ ہرگز دل شکستہ نہ ہو اور رنجیدہ خاطر نہ ہو، اگر تم سچے ہو نا تو تم ہی سربلند رہو گے، اگر تمہیں خود میں زخم پہنچ جائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ایک تکلیف تمہارے مخالفوں کو بدن میں ہی پہنچے گی۔ اور یہ دنوں زمانے نشیب و فراد ہیں، تلکل ایام داولھا بین الناس، ہم ان کا گھماتے رہتے ہیں، تو گردش کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے اندر کبھی اچھے دن آئے تو کبھی برے دن بھی۔ ہمارے لیے بھی خوشخبری ہے کہ اگر کوئی برے دن آ رہے ہیں تو آپ ڈپریس نہ ہو، انشاءاللہ اچھے دن ہیں تو برے دن ہیں وہ گزر جائیں گے۔ تو اور اس کے اندر فضیلت صبر، جہاد اور منزل شہادت کا بھی بتایا گیا ہے۔ تو اور صبر کا یہ کیا تم خیال پاتے ہو کہ جو ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے اور صبر کرنے والے کون ہیں۔ اور جانثارو تم تو شہادت کی موت کی آرزو کیا کرتے تھے، سب دیکھ لو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہاں، تاہم تم نے کمزوری دکھائی، کیونکہ وہ نوجوان جو سب کہہ رہے تھے کہ ہمیں تو شہادت کا وہ ہے، اور پھر جو تھی ان کے اندر جو تھی وہ کرا تو اسے کہا ان کو بھی جو ہے سرزنش۔ حرمت ربا جو تھی بتدریج آئی تھی، اس کے اندر اپنے اس میں دیکھ لیا بقرہ کے اندر، تو اس کے اندر آ گیا تھا کہ بھائی اللہ اور رسول سے جنگ باندھنا ہے اس کو، اتنی وہ تھی۔ یہ پہلا حکم تھا، اس میں کہا تھا جو ہے تم جو ہے سورہ روم میں پہلے ہی تنبیہ آ چکی تھی، اور عال عمران میں وقف سود کی یہاں پہ مانیتا ہے سورہ بقرہ میں مکمل حرمت، جیسے ہم نے کہا۔ تو جنگ عہد کا ایک سبب مال کی محبت اور اطاعت امیر کی کمی تھی، تو اس کے اندر کہا مال تم یہ نکالو، انفاق کرو اور اس سے ہٹو۔ اور جنت کی وسعت کا بیان جیسے ہم نے کہا، اور مغفرت الہی جو ہے وہ استغفار سے آتی ہے، سربلندی مسلم کا مشروط ہے ایمان اور عمل سے، اب بھی آ سکتی ہے مگر ہم کو ایمان عمل مضبوط کرنا ہوگا، تقوی بلند کرنا ہوگا۔ اور امت کے حال میں تغیر آتا رہتا ہے، اونچی نیچ آتی رہتی ہے، اللہ قانون ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں، تو وہ دل شکستہ نہ ہو۔ اور یہ انفرادی اجتماعی آزمائش کے بغیر کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ ہی جنت کی مستحق قرار پا سکتی ہے۔ تو جیتی ہوئی جنگ مال غنیمت کی محبت میں کے ہار میں بدل گئی تھی، اس سے سود کی حرمت کا پہلا حکم مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ تو یہاں پر کیا ہے، مسابقت کرنی ہے، تم نے دوڑ لگائی تھی مال غنیمت کے لیے نہیں کرو، جنت کے لیے دوڑ لگاؤ۔ تو اللہ انہیں معاف کرتے ہیں جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں، اور گناہ ہوتے ہی فوراً مغفرت طلب کرتے ہیں۔ تو یہ مسلمانوں سے وعدہ کیا کہتے ہیں تم ہی سربلند ہو گئے، وہ یہ وعدہ فوراً پورا ہوا، چند سال کے اندر مسلمان جو تھے پورے مشرق وسطی پہ قابض ہو گئے تھے۔ تو اچھے برے دن تلکل ایام نداولھا بین الناس، اچھے برے دن زمانے کے نشے و فریب ہیں جن ہم لوگوں کے درمیان گردش کرتے رہتے ہیں۔ انفرادی اور اجتماعی آزمائشوں کے بغیر کوئی قوم کامیاب نہیں ہو سکتی، تو اللہ ضرور آدمی اسے گزارے گا اور نہ وہ جنت کی مستحق قرار پا سکتی ہے۔ ہمیں جو بتائی گئی ہے جو سود سے دور رہیں، حلال کمائی اور اللہ کی اطاعت میں حقیقی فلاح کی راہ ہے، اور درگزر صبر توبہ اللہ کی رضا جنت کے حصول کے راستے ہیں۔ صبر اور استقامت ہمیں فتح اور اللہ کی مدد قریب کرتی ہیں۔ ہر آزمائش میں ہمارے ایمان اور نیت کا امتحان ہوتا ہے، تو ہمیں ثابت قدم رہنا ہے، قربانی صبر استقامت کے بغیر جنت کا حصول ممکن نہیں۔ تو یہی کہ اسی واسطے جیسے ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو تھی درے کی حفاظت پہ جو متعین دستہ تھا وہ مال غنیمہ کو دیکھ کے بھاگ گیا تھا، تو اسی واسطے تنازع مال کی محبت سے بچنے کے لیے سود سے دوری اور صدقے سے رغبت کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور یہ کہ یہ بڑھا چڑھا کر سود لینے کی جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے اسے منع کیا گیا۔ اس کے علاوہ جو تھی سود سے اجتماعی ترغیب اللہ کی غضب اور جہنم کے غضب عذاب سے ڈرا کر اور وسلم کی اطاعت جنت کی رغبت دلا کر دی جا رہی ہے۔ اور جو تھی جو شخص سود کو چھوڑ کر صدقے کو اپنائے گا وہ یقیناً متقی، نیکوکار اور جنت کا مستحق ہے۔ اسباب مغفرت الہی کیا ہیں؟ عفو اور صدقات، یعنی اللہ تعالیٰ نے معاف فرمائے تو ہمیں بھی دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا ہوگا، یہ ایک اہم کوالٹی ہوتی ہے مسلمان ہے۔ اور غصے کو عافین عن الناس، غصے کو پی جاتے ہیں اور سخاوت کرتے رہنے۔ اور بشارت کامرانی ہے، صحابہ کرام کے قلب اختاری کی پیش گوئی ہر پوری۔ آج بھی اگر مسلمان سچے مومن بن جائیں تو تقویٰ نیکی کو اپنا شعار بنائے تو غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تقاضۂ جنت کیا ہے؟ قربانی و معجب جائز ہے، جن کے لیے پیشوا قربانی دینی پڑتی ہیں، اپنی ذات کو ہی بدلنا۔ تو یہ اٹل حقیقت ہے کہ مسلمان جب بھی سچے پکے بن گئے اور دین میں بھی آگے بڑھ گئے، دنیا میں جو ہے سائنس میں آگے بڑھ گئے، تو وہ بھی جو ہے ایک بار پھر اللہ غلبہ عطا فرما دے گا۔ تو بغیر یہ سود سے مکمل اجتناب کریں اور خوشحالی اور تنگ دستی ہر حال میں اللہ کی راج میں سخاوت سے کام لیتے رہیں۔
ہمیشہ باہمی شفقت درگزر کا اپنائیں اور ایکسپلائٹ نہ کریں ایک دوسرے کو. جب کوئی گناہ سج جائے تو فوراً توبہ استغفار میں مشغول ہو جائیں اور زندگی کٹھن آزمائشوں کا پاک مردی سے مقابلہ کریں. یہاں متقی کی بھی ذمہ داری ہیں، سود سے پرہیز کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی پیروی کرتے ہیں، اور نیک جو ہوتے ہیں فراخی تنگی میں صدقہ دیتے ہیں، غصے کو قابو میں رکھتے ہیں، لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرتے ہیں، اپنے گناہوں کے فوراً بعد معافی مانگتے ہیں. مسلمانوں غلبے کی پیشگوئی پوری، ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اس میں کافی مضامین کور ہوئے ہیں. اس کے رسول اللہ کی حیثیت استقامت کی ضرورت بتائی گئی ہے کہ صرف وہ ایک بشر ہے رسول اللہ کے رسول. تو اگر وہ وفات پا جائیں، شہید ہو جائیں، پھر بھی ایمان والوں کو ہرگز دین کی حق سے منہ نہیں پھیرنا چاہیے. اس میں یہی ہے کہ آپ جو ہے اس کے اندر اس میں بہت اہم کی ہے کہ اللہ ثابت قدمی کی اہمیت، چاہے لیڈرشپ بدلے آپ کو ثابت قدم رہنا ہے. اور اس کے اندر صبر و شکر کی تلقین بھی ہے. اور جو ہے موت کا وقت مقرر ہے تو اٹل حقیقت ہے، تو کوئی اللہ کے مقرر وقت سے پہلے نہ مر سکتا ہے، نہ جو ہے وہ جو ہے وہ جی سکتا ہے، جیتا رہ سکتا ہے اگر وہ آگے موقع تو اللہ تعالیٰ پہ کامل بھروسہ رکھیں اور موت سے بالکل نہیں ڈریں. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خلوص جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی سرفرازی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے عظیم الشان نعمتیں انتظار کر رہی ہیں. تو اور یہ اللہ تعالیٰ اپنے سچے مخلص ایمان والے بندوں کی نصرت فرشتوں سے کرتا ہے. تو یہاں جو ہے ایک اہم جو ہے بہت پوائنٹ دیا گیا ہے. تو وہ شروع کرتے ہیں ہم. جیسے یہاں پر مسلمانوں میں کچھ فرقوں میں وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول جو تھے وہ مر گئے یا نہیں مرے. تو اس کے اندر جو ہے قطعیت کے ساتھ جو ہے اس کی ورڈنگ جو ہے اس کو جو ہے بتاتی ہے کہ کون جو ہے اس معاملے میں صحیح ہے. تو وما محمد الا رسول، محمد جو سوائے رسول کے کچھ نہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت سارے رسول آئے. فَإِن مَاتَ، کیا اگر وہ مر گئے، موت ہو گئی ان کو، او قتلا یا ان کو قتل کر دے گا، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم پیچھ پڑ جاؤ گے. منقلب علی عقبہ، جو پیچھ پھوڑ لیتا ہے، فلن ید اللہ شیئا، تو اللہ کو نقصان نہیں پہنچے گا. فضل اللہ شاکرین، مگر شکر کرنے والوں کو اللہ اجر دے گا. ما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاب مؤجل لمن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منه ومن يريد ثواب الاخره نؤتيه منها للشاكرين. کہیں نبی قاتل ما ربیون کثیرا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ کیسے جو نبی جو تھے انہوں نے پہلے بھی قتال کیا تھا ربیون کے ساتھ. تو اب ہم جو اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں. تو ذات رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اور امتحان استقامات کے لیے ان کے لیے صحابہ کرام کے لیے کیا تھا رضی اللہ عنہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بس ایک پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں. کیا پھر تم اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو کیا دین سے منہ پھیر کر الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور یاد رکھو جو کوئی ایسا کرے گا وہ ہرگز اللہ کا کچھ نقصان نہ کر پائے گا، اور قریب اللہ شکر گزار بندوں کو بہترین صلہ عطا فرمائے گا. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی متنفس ہرگز نہیں مر سکتا. موت کا وقت تو نوشتے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. تو یہاں پر یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. جو لوگ دنیاوی منفعت کے طلبگار ہیں ہم انہیں ان چیزوں عطا کرتے ہیں، جو آخرت کے اجر کے خواہشمند ہیں ہم انہی میں سے نوازتے ہیں. ہم شکر گزاروں ان قریب بہترین اجر جزا عطا فرمائیں گے. اور یہ دنیا میں بھی تھا، آخرت میں تھا، جو پیش گوئی پوری دنیا کے اندر. ترغیب صبر اور استقامت دی جا رہی ہے اور وعدہ کیا جا نصر لائے گا. اور کتنے ہی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں جن کے ساتھ ہو کر بے شمار خدا رسیدہ لوگ، ربانیین کا استعمال ہوا لفظ، دشمنوں سے نفرت آزما ہوا ہے. پھر اللہ کی راہ میں جو سختیاں ان پر آئیں، سو نہ وہ اس سے دل شکستہ ہوئے، نہ ضعیف و کمزور پڑے، اور نہ ہی باطل کے آگے سر تسلیم خم کیا. اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے. اور ان کو قول مبارک بھائی یہی تھا: اے ہمارے رب، ہماری خطائیں بخش دے، ہمارے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے درگزر فرما، ہمارے قدم جمائے رکھ، کافر خانے ہماری نصرت فرما. تو اللہ نے انہیں دنیاوی نام سے بھی نوازا، آخرت کی بھی نفیس ترین جزائے عطا فرمائی. اللہ نیکوکار سے محبت رکھتا ہے. تو یہ بہت پیاری دعا ہے، اس کو یاد کر. کی جو شہادت کی افواہ پہ جو دل برداشت ہو گیا، اس پہ کہا گیا کہ جو ہے وہ جو ہے ہمت نہیں ہارو. نازک حالات میں حوصلہ پست ہو سکتا ہے، مگر جیت اسی کی جو ہمت باتیں کھڑا ہو جاتا ہے. زندگی اور موت اللہ کے حکم سے، کہ اللہ کی اجازت کے بعد نہ زندہ رہ سکتا ہے نہ مر سکتا ہے. زندگی موت کامل اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اور موت کا وقت بھی مقرر ہے. تو الآخرت کی جدوجہد میں کامیابی جو ہے تو انہیں دنیا دونوں جہانوں کی خوشیاں ملے گی. کفار کے مقابلے میں مستقیم رہو، اور دل شکستہ نہ کرو، بزدلی نہ دکھائیں، اور محنت کے ساتھ استفاد ہو، یعنی پوری کوشش جد کے ساتھ اللہ سے استفاد دعا بھی کرتے رہیے. کامیابی کے لیے یہی اہم ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ دل برچی سے سبق کیا ملا؟ جیت اس کی جو نازک حالت میں بھی ہمت باندھے رکھے. موت کا کامل اختیار اللہ کے ہاتھ میں، اور مقرر وقت سے پہلے موت نہیں آنی، تو موت سے نہ ڈریں. کفار کا مقابلہ کرتے وقت ثابت قدم رہیں، دل شکستہ نہ ہو، بزدلی نہ دکھائیں ان کے سامنے، سر تسلیم. دنیاوی اور اخروی کامیابی کس کی ہے؟ جو پوری کوشش کے ساتھ اللہ سے استغفار بھی کرتے رہتے ہیں، دعا بھی کرتے رہتے ہیں. تو اپنی ڈیفینس پریپیئرنیس بھی رکھیں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے دعا استغفار بھی کرتے ہیں. یہ پیش گوئی بھی صحیح ثابت ہوئی.
رسول وسلم کے انتقال سے دین پہ کوئی اثر نہ پڑا، وہ بلکہ آگے سے آگے بڑھتا چلا گیا. تو جو دین سے پیچھے ہٹے گا وہ اپنا نقصان کرے گا، اور اللہ شکر گزار بندوں کو جزا دیتا ہے. تو شکر کا ایک یہ بھی احساس ہے کہ آپ اللہ اور رسول سے اس کے جڑے رہیں، دین میں استقامت رکھیں، اور ہمیں اللہ کے وعدوں میں یقین رکھنا چاہیے، مشکلات میں ہمت نہیں آنی چاہیے، موت سے بالکل نہیں ڈرنا چاہیے. ایمان والے جو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، حقیقی کامیابی صبر، دعا، استغفار اور اللہ پر مکمل بھروسے میں. تیاری کے ساتھ ساتھ یہ بھی رکھیں. ہمیں یہاں بتایا کہ رسول تو فانی ہے، بالآخر اپنے رب کے پاس ہی جائیں گے، لیکن اسلام کا پیغام ابدی ہے، اور ان کے جو رول ماڈل بنائے گئے تھے، ان کا جو اسوہ سالہ تھا، اس کا ریکارڈ محفوظ ہے. تو آپ ان کے مطابق نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، عبادات بھی کر سکتے ہیں، اعمال بھی کر سکتے ہیں. وہ پرفیکٹ رول ماڈل تھے، تو ان کو فالو کریں. اور یہ تو مگر یہ کہ ہمیں جو ہے بالکل بھی، جو جیسے میں نے کہا تھا کہ افواہی انہوں نے اسلام چھوڑ دے، ان کی ایمان کی پختگی پہ زور دیتا ہے، تو انہیں نہیں چھوڑا. مثال کر بھی دی کہ اگر آخرتی تلاش فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے گا. تو اس واسطے اخروی زندگی کو ترجیح دیں. استقامت، مغفرت، فتح کی دعا، یہ بہت پیاری دعا ہے. تو جو دکھاتے رہیں گے مسلمان سے یعنی گناہوں کی مغفرت، کافروں فتح کی دعا مانگتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے گا. بڑے سے بڑے انسان بھی فانی ہیں، البتہ اسلام نافانی ہے، اس کا میسج برقرار رہے گا. تو اگر کوئی رہنما اگر نکل بھی جاتا ہے تو کچھ بھی ہو جائے، مسلمان کو ہمت نہیں آنی چاہیے، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلف صالحین ان کے دیگر عاشقوں کی شان کو آگے بڑھاتے رہیں. اسلام کو ذاتی اصلاح، نیکی کا حکم دیں، تبلیغ کے ذریعے پھیلانا چاہیے. اور دنیاوی مفاد کی بجائے اخروی فلاح و تدبیر دی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی عنایت. تو اس کا ہی دعا جو ہے یہ 147 جو ہے آیت جو ہے وہ یہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. یہاں رکوع 16 میں بتایا گیا کہ جنگ احد کی شکست کی دوبارہ پوری ہو رہی ہے. تو اس میں بتایا گیا کہ حکم عدولی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ اللہ مسلمانوں کو مضبوط کر کے کافروں کے دل میں روب ڈالے گا. تو یہ وعدہ کیا گیا اور یہ وعدہ پورا ہوا، اور مسلمان کیسے غالب ہوئے. تو اس وقت جو تھی کوئی بہت یقین کرنا اتنا مشکل تھا مسلمانوں کے لیے کہ جب اتنی بڑی شکست ہوئی ہے، اس کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں میں روب ڈال دوں گا اور تمہیں جتوا دوں گا. اور یہ کیسا پورا ہوا چند سالوں کے اندر. تو ہم یہ دیکھتے ہیں آگے. دیکھیں بہت ساری نصیحتیں کی گئی ہیں اس میں، یہی کہ آپ جو اگر کافروں کی سننے لگے تو وہ آپ کو پھیر دیں گے. اور پھر سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم ان کے دل میں روب ڈال دیں گے. اور پھر کہہ دیا وَلَقَدْ صَدَقَهُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا. ادھر تو کہ وہ بھاگ رہے تھے، مگر تم نے جو وہ کری. تو پھر یہی بتا دیا کہ تم لوگوں میں ابھی بھی ایسے لوگ ہیں جو دنیا چاہتے ہیں آخرت سے زیادہ. تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں ان کے اندر. اور پھر کیسے اللہ نے غم کے بعد غم ڈالے کہ وہ آسان چیزیں ہو گئیں. تو یہ سامنے ہم دیکھتے ہیں آگے. تو اللہ بتایا جیسے تمہیں دنیا کا بھی انعام عطا فرمائے، آخرت کا بھی. اور یہ کہ منکرین حق کی بات نہ سنو. دوسرا یہ کیا ہے کہ کافروں کے ان قریب ہم کافروں کے دلوں پر روب طاری کر دیں گے. تو یہ بالکل ایسے وقت جب ایسی بڑی شکست ہوئی ہے، مسلمان جو ہیں 70 شہید ہیں، اور پھر جو ہر گھر میں جو قرآن مچا ہوا ہے، تو اس وقت یہ خوشخبری دی جا رہی ہے. تو اور یہ بلاشبہ اللہ نے جنگ احد میں تم سے کیا ہوا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، جب ابتدائی مرحلے میں تم اس کے حکم سے ان کو تحت تیق کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے وہ دیکھا مال غنیمت یعنی جس کی تمہیں رغبت تھی، اور تو تم ڈھیلے پڑ گئے اور رسول کے حکم سے میں باہم اختلاف کرنے لگے اور نافرمانی کا ارتکاب کیا. تم میں سے بعض طالب دنیا تھے اور بعض خواہان آخرت. تو اس پر اللہ نے تمہیں ان کافروں سے منہزم کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور یقیناً اس نے تمہیں معاف کروا دیا. تو اللہ تو اہل ایمان کو بڑا فضل فرمانے والا ہے. تو اس میں یہ اب دوبارہ کہا جائے یہ نہیں کہ جو اس کے اندر یہ کہ اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا تاکہ تم رنجیدہ نہ ہو. تو یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اگر غم آپ ایک دم سے سارے آ جائیں تو آدمی کے اندر اتنی ایڈرینل پول ہونے لگتی ہے کہ وہ ہوتی ہے کہ وہ جو ہے پھر ایک دم سے ایک تھوڑی سی خوشی سکون آ جاتا ہے. اور تم میں سے ایک ایسی تسکین نازل فرمائی کہ ان پر اونگ تاری کچھ لوگوں پر، اور جبکہ اور کچھ تھے جنہیں بس اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. تو جو اصلی مسلم جو ان کا ایمان مضبوط تھا ان پہ اللہ نے ایک اونگ سی تاری کر دی، اور پھر جب وہ ایک دم سے چھوٹے اٹھے تو بالکل فریش تھے. مگر یہ کہ تو یہ کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے کہ جو ہے آخر ہمارا بھی کوئی اختیار ہے، ہم یہاں آتے تو شاید مرتے ہی نہیں. تو کہہ رہے ہیں تو وہ جو ایسی دلوں میں بات چھپا رہے ہیں جو تم پر کھولتے ہی نہیں. اگر ہمارا بھی کچھ بس چلتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے. وہ کہہ رہے تھے ہمیں فرماجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کی قسمت میں قتل ہونا لکھا تھا وہ خود چل کر اپنی قتل گاہوں کی طرف آ نکلتے. تو یہ وقت تو موت کا معین ہے. تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تمہارے سینوں جو کچھ ہے اس پہ پرکھ لے اور کچھ تمہارے دل میں اسے صاف کر دے. اور اللہ دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. لیکن وہ لوگ جو میرے عہد کے دن پیٹ پھیر کر بھاگ گئے تھے، وہی شیطان کی تقریب تھی جس نے انہیں ان کے بعض کرتوتوں کے باعث لفظی دی، اور یقین اللہ نے معاف کر دیا. بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت حلیم ہے. تو 2 دفعہ اللہ نے فرمایا کہ معاف کر دیا. تو کیونکہ شیعہ جو ہیں
وہ اس پر جو ہے کافی اعتراض کرتے ہیں، تو ابھی سے پتہ چل گیا بھائی اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا، بھائی تم بھی معاف کر دو، تمہیں کیا اللہ واسطے بہر ہے۔ بیسک مضامین یہی ہے، کافروں کی بات نہ مانو، پیش گوئی کی تکمیل ہوئی، اور اسلام جب چھا گیا اور کافروں کا روب بیٹھ گیا، اور کئی سو سال تک بیٹھا رہا۔ نظم و ضبط کی اہمیت اور اطاعت رسول دونوں، کیونکہ انہوں نے دونوں توڑے تھے، تو اکثر شکست جو ہوتی ہے نظم و ضبط کی اس کی ہوتی ہے، اور امیر کی اطاعت کی وجہ سے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ مشکلات میں مشکل کے دراصل ہمیں صبر سکھا رہے تھے، تو اس کا ہمیں دین کو ایمان کو مضبوط کرنا، آزمائش کو تیار کرنا ہوتا ہے، اور تقدیر کا غلبہ تدبیر پہ ہوتا ہے، مگر تدبیر بھی ضروری ہے۔ تو صحابہ کرام کی مغفرت فرما دی گئی، تو کافروں کی بات میں نہ آئے ورنہ آپ کو اسلام سے برگشتہ کر دیں گے، وہ پھر رہے ہیں سونگتے ہوئے آپ کو۔ تو مسلمانوں نے جب دنز و ضبط توڑا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑی، تو اللہ کی مدد رک گئی، اور فرشتے جو آنے تھے یا آ چکے تھے وہ بھی واپس چلے گئے۔ جنگ احد کی شکست تھی، بلیسنگ ان ڈسگائز تھی، تو اس کے بعد جو تھی مسلمان ایک منظم جو فورس کے طور پہ ابھرے اور پھر دنیا پہ چھا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے احد میں ہونے والی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی ساری لغزشیں معاف کر دی۔ اچھے مسلمانوں کو جو ہے دونوں جو نیت اور عمل کو خالص کرتے ہیں، دونوں جہانوں میں کامیابی دیتے ہیں۔ کفار کی پیروی نہیں کریں، نقصان ہوگا نقصان ہوگا نقصان ہوگا، اور اللہ کی مدد بھی چلی جائے گی۔ آزمائش میں ثابت قدمی حکم عدولی کا نقصان ہوتا ہے، جو ہے ثابت قدم رہیں اور حکم عدولی نہ کریں۔ جنگ میں کمزوری، نفاق اور اللہ کی مغفرت۔ اسی کے لیے راؤنڈ اپ جاتی کافروں کی پیروی سے اجتناب کریں، بہت کسی اس کے موقع پر پیش گوئی کی گئی، وہ پوری ہوئی، وعدے کی تکمیل اور نافرمانی کا نتیجہ، تو بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا، وعدہ پورا ہو رہا تھا، مگر جب انہوں نے حکم عدولی کری تو پھر اللہ نے اس کا پھانسا پلٹ دیا۔ مشکلات سے ایمان کی مضبوطی ہوتی ہے، انسان بھی اسٹرانگ ہوتا ہے، کمیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے، قوم بھی اسٹرانگ ہونی تھی۔ تو یہ احد جو تھا بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ تھا، جب مسلمان جو ہے ایک جو تھے چھوٹی سی بستی کے مکین، وہ اتنی بڑی جو ہے انٹرنیشنل فورس بن کے جنہوں نے جو تھی اسٹیبلش جو تھی سپر پاور، انہیں پلٹ دیا۔ تو تقدیر، تدبیر اور مغفرت الہی، یہ تقدیر جو ہے اللہ کے ہاتھ میں، تقدیر ہمارے ہاتھ میں، مگر جو ہے موت کا وقت معین ہے، اس سے نہیں ڈریں، اور جو ہے جنگوں میں اگرچہ مسلمان سے غلطیاں ہوئیں لیکن اپنی رحمت سے ان کی تمام غلطیوں کو معاف فرما دیا، اور پھر ان کی ان غلطیوں کو استعمال کر کے انہیں ایک اسٹرانگ پاور بنا۔ کافروں کے دل سے مسلمانوں کا روب جو ہے شرک، اکتسابی علم سے دوری، بے ایمانی، دنیا کی محبت کی زیادتی، اور اطاعت، تعلیم اور نظم و ضبط کی کمی کے سب ختم ہوا ہے۔ اگر مسلمان آج بھی قرآن سنت کی تعلیمات کو عام کریں، جدید جدید علوم میں ترقی کریں اور اخلاقی کمزوری کو دور کر لیں، تو ایک بار پھر خلافت و غلبہ حاصل کر سکتے ہیں۔ آیت 151 میں یہ سنلقی فی قلوب کفر روب، کہ روب کا جو قریب ہم کافی دل میں روب بٹھا دیں گے۔ تو یہ پیش گوئی کی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی کافروں کے دل میں مسلمانوں کا روب ڈال دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ احد جو تھی 3 ہجری میں ہوئی، اور صرف 3 سال کے قلیل عرصے میں صلح حدیبیہ واقع ہوئی، پھر 5 سال کے اندر 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا۔ تو یہ آنن فانن سا بھی ہوا۔ مزید برآں جنگ احد کے صرف 11 سال بعد 14 ہجری مسلمانوں نے ایران کی انتہائی فیصلہ کن جنگ قادسیہ میں فتح حاصل کیا۔ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی طاقت سپر پاور ایران کو زیر کر دیا۔ اس کے 1 سال بعد جنگ عروم میں جو سب سے بڑی سپر پاور تھی رومی سلطنت، اس کو بھی فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا، کہ شام کا علاقہ ہمیشہ کے لیے عالم اسلام کا حصہ بن گیا۔ یہ فتوحات پیش گوئی کی سچائی کا واضح ثبوت ہے۔ یہاں پر جو ہے مسلمانوں کی غلطیاں کی نشانی گئی گئی، احد کا جو ہے وہ مستقل انالیسس ہو رہی ہے، اللہ کا عذاب اور رحم، ایمان والوں کی ہمت افزائی، اللہ کی رضا کی اہمیت، اور اللہ کی طرف سے انعامات کیا آتے ہیں، وہ شہادت کا عظیم مرتبہ ڈسکس کیا گیا ہے۔ یہاں پر جو 4 اہم چیزیں ہیں اس کے اندر یہ بتایا گیا کہ بھئی جو ہے تم جو ان لوگوں کی طرح یہ نہیں کہو کہ بھئی لوگ کوئی وہاں گئے شہید ہو گئے غازی ہو گئے تو ان سے کہو کہ اگر یہاں رہتے تو وہ نہیں مرتے، یعنی نہیں، جو موت کا وقت ہے مخین، جو پہلے بھی رکوع میں آ چکا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول کے متعلق کہا گیا کہ وہ نرم دل ہیں، نرم ہیں، تو یہ بلیسنگ ہے۔ اور جو اور بھی اس کے 2-3 اور مضمون ہیں تو ہم اب جا کے دیکھتے ہیں کہ وہ جو اسپیشلی شہید جو ہیں وہ مرے نہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو یہ جامع شہادت جو نوش کر لیتے ان کے متعلق اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے نہ مارے جاتے، کہنے یہ ایٹیٹیوڈ بالکل غلط ہے۔ جو تو جو بھی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی، اس کی موت لکھی ہوئی ہے تو اس کی موت تو لکھی ہوئی ہے۔ تو اور ویسے بھی اگر تم مرتے ہو کبھی نہ کبھی سب کو ہی مرنا ہے، اور سب جو ہے اپنی موت مرو تو سب اللہ کے حضور حاضر جمع کیا جائے گا۔ اور پھر یہ شفق نبی جو ہے تائید الہی کی ہوئی ہے کہ یہ تو اللہ کی خاص رحمت ہے کہ تم ان کے لیے نرم خو ہو، اور اگر تم تن مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے۔ بس تم انہیں معاف کرو، ان کے لیے استغفار کرتے رہو،
اور اہم امور میں ان سے مشورہ بھی کرو. تو یہ اسلامی گورننس کا ایک اہم اصول بتایا ہے کہ آپ جو ہے لیڈر جو ہے ہمیشہ جو ہے مشورے سے کام کرے گا. مگر جب کسی امر کا پختہ عزم کر لو تو اللہ پر توکل کرو. تو آخری فیصلہ جو ہے امیر کو ہوتا ہے، وہ سب سے مشورہ کر کے پھر کہتے ہیں اچھا، کیونکہ یہ کنسنسس نہیں ہے، کیونکہ جیسے جاپنیز مسلم ہوتا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ ہر ایک کی رائے لے رہے ہیں، تو پھر آپ کے سب کو تول رہے ہیں، سب کے ساتھ جرا کر رہے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں اچھا وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس، یہ ہونا ہے. تو کوئی جب تک اللہ تمہارا مددگار تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اور تمہیں بے یار مدار چھوڑ دے پھر تو کون ہے جو تمہاری دستگیر کرے. تو یہ ایک پروفیسی تھی جو پوری ہوئی. تو یہاں پر جو ہے منافقین پر بھی اعتراض کیا گیا ہے، اور یہ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ تو یقینی اللہ کا کامل کا بڑا احسان ہے کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ہے جو ان پر ان کی آیات کو تلاوت فرماتا ہے، ان کے نفوس کو پاک یعنی تزکیہ کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. جیسے ہم نے کہا تھا 4 مشن تھے اللہ کے رسول کے. تو یہاں پر بھی شہادت کی بتائی جا رہی ہے کہ کتنا بڑا فضل ہے. اور جو لوگ گھروں میں دب کے بیٹھے رہے اپنے بھائیوں میں کہتے ہیں اگر یہ بھائی بات مان لے تو قتل نہ ہوتے. تو اگر تم سچے ہو تو اپنی جان سے موت کو ٹال کر دکھاؤ. تو اور پھر یہ کہ ان سے بتایا گیا ہے کہ جو لوگ راہ الہی میں قتل کیے گئے انہیں ہرگز مردہ مت خیال کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے حضور رزق پائے جاتے ہیں، اس نعمت جاویدانی سے سرشار و شادہ ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل عظیم سے عطا فرمائی. ان رفقا کے بارے میں خوش ہیں جو جو ابھی ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے اور ابھی تک ان سے نہیں ملے، کہ ان کے لیے بھی نہ کوئی خوف ہے نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے. تو غازی بھی جو ہے جنتی ہیں، اور شہید شہدا تو جنت میں پہنچ کے باقی وہاں پر عیش و آرام شاراں فدا ہیں. تو یہاں 5-6 مضامین ہیں. موت کا وقت معین ہے، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا. شہید اور غازی جو ہیں اپنی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں. امیر کو نرم خو اور امانت دار ہونا چاہیے. اجتماعی معاملات میں اسلام میں مشورہ ہے، اس کے بعد اطاعت ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور ذمہ داری کیا ہے کہ امت کی سب سے بڑا اعزاز تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رسول عنایت ہوئے. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہے کہ ہمیں انسان قرآن سننے کے بعد اپنی زندگی اٹھا لے اور اپنی اخلاقی کمزوریوں کو دور کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے، کیونکہ اب نبوت ختم ہو گئی تو یہ بات جو ہے ذمہ داری پہنچانے کا ہم پر ہے ہمارے کردار سے. اور سو یہ نبوت اپنی خلاف ورزی نہ کریں، مایوسی سے اجتناب کریں. موت کا وقت معین ہے، سب کو مرنا ہے، مگر بہترین موت شہادت کی موت. شہید و غازی دونوں جنت. قائد کو ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اسلام میں نرم دل، شیریں کلام اور مہربان ہونا چاہیے. اسلام میں امیر سب کی رائے لے کر ایک فیصلے پر پہنچتا ہے جسے سب قبول کرتے ہیں. خیانت کرنے والا شخص مسلمانوں کی قیادت کے لیے اور امارت کے لائق نہیں ہے. قیادت کے لیے امانت دار ہونا بنیادی شرط ہے. وسلم کے 4 مشن تھے: تلاوت قرآن، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت. شہید جو ہوتے ہیں جاویداں زندگی پا لیتے ہیں اور شاداں فراں ہوتے ہیں. تفسیر اس میں 2 سے کر دی ہم نے. زندگی موت کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اللہ کی رضا بھروسہ کرنا چاہیے، دنیاوی اسباب پر حد سے زیادہ انحصار نہیں کرنا چاہیے. قیادت میں نرمی اور مشاورت کے ساتھ سارے کام کریں اور اللہ بھروسہ جو ہے. خیانت اور دین کا اصول، جو خائن آدمی ہے اسے آپ اپنا امیر نہ بنائیں. اس امت پہ اللہ نے بہت احسان کیا کہ رسول اللہ جیسے عالی القدر جو تھے ہمیں رسول بھیجے. اور جنگ میں کمزور والے سچے یہ میں ملامت کرتے ہیں تو اس ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کریں. شہداء کی عظمت ان کی حقیقی زندگی ہے، وہ جاویدہ زندگی پا لیتے. تو راؤنڈ اپ، موت کا اختیار سے اللہ کے پاس، امیر کی نرم دلی اور مشاورت کرے، اللہ کی مدد غالب کرنے والی ہے. خائن قیادت کے نااہل ہوتے ہیں. امت محمدی پر بہت اللہ کا احسان ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیارے رسول بھیجے جنہوں نے ہمارا تزکیہ بھی کیا، اور ہم بھی اپنا تزکیہ کریں. عہد کی شکست نافرمانی ہوتی تھی اور ایک امتحان تھا. شہداء کی حیات جاویداں اور غازیوں کی ابدی خوشی کا بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے. تو یہ کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یقیناً ایک بہت بڑا اعزاز ہے. اور ایک سچا امتی وہی جو نہ صرف قرآن سنت پر عمل پیرا ہو بلکہ ایمانداری اور کردار کا بھی مالک ہو. تو ایسا شخص ایک میں ایک خوبی ہوتی ہے، آسانی سے ہمت نہیں ہارتا. ناکامی کے لمحات میں بھی اپنی کامیابی کو یاد رکھتے ہوئے اپنی انفرادی اور اجتماعی کمزوری کی اصلاح کی جانب متوجہ رہتا ہے. وہ اللہ کی راہ میں نظم و ضبط کو کبھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، اور جنت کی لازوال خوشیوں اور اللہ کی رضا کے حصول کی دنیاوی چیزوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. تو 64 جو آیا جس کا عمود ہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذا بعث فیہم رسولا. اللہ نے مومنوں یقیناً بہت بڑا احسان کیا ہے کہ خود انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث کیا جو ان کو اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کی اخلاقی برائیوں کی تطہیر کرتا ہے، اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتا ہے. جو عموماً یہ لیا گیا ہے مفسرین کی طرف سے کہ دانائی جو ہے وہ
تو جنگ احد کے بہت فائدے ہوئے، اسی وجہ سے کبھی بھی ناکامی ہو تو دیکھیں اس کے اندر آپ کو بہت ساری کامیابی ملیں گی۔ تو احد کی فوراً بعد فوری پوشیدگی کا اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ فوراً پیش قدمی کرو، ان کے پیچھے جاؤ۔ حالانکہ مسلمان جو تھے زخموں سے چور تھے، پھر انہوں نے ان کی اطاعت کری، اور مسلمان مسلسل جنگ جو پھر چھڑ گئی، کیونکہ سب لوگ مخالف ہو گئے اس بات کہ بھئی تو ہار گئے، اب ہم کو جو ہے آسانی سے پتہ کر لیں گے۔ تو مسلسل جنگ کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر اتنی جو تھی فائٹنگ پاور آئی کہ انہوں نے 2 سپر پاوروں کو ہرا دیا۔ یہ اس وقت کی آیتیں، جب اللہ کے رسول نے کہا پیش قدمی کرو، تو ان کو انہوں نے ابو سفیان نے کسی قبیلے کو جا کے بولا کہ جب وہ اگر تم نظر آئیں پھر ان کو ڈرانا ہماری طرف سے۔ وہ مسلمان نہیں ڈرے بالکل بھی۔ تو یہاں پر اس کا ترجمہ ہے جنہوں نے زخم خوردہ ہونے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر لبیک کہا، ان میں سے جو نیکوکار ہوئے اور تقوی اختیار کیا، ان کے لیے عظیم اجر تیار ہے۔ اور یاد کہ ہم لوگوں نے آ کر دکھا کہ دیکھو مکہ والے نے تمہارے مقابلے کے لیے بڑا لشکر جمع کر لیا ہے، ان سے خائف رہو۔ اس خبر نے ان کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، انہیں جواب دیا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہاں پر ایک تو پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، قرآن میں کہہ دیا گیا ہے کہ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اور کہ مسلمان جو ہیں اس واسطے کہ صحابہ کرام کی عظمت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے رضی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر جو تھی نعمت الہی فضل بانی کے ساتھ پلٹ آئے، انہیں کوئی غضب بھی نہ پہنچا، وہ رضائے اللہ کی پیروی کی شرط سے بہرہ مند ہوئے، یقینا اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ تو اس کا یہ ایک تو سائیکولوجیکل ایفیکٹ تھا کہ مسلمان جو تھے اور ڈپریشن میں چلے جاتے، تو اب انہوں نے جو ایکٹیولی باہر نکلے اور پھر جو تھا سب کو دکھا دیا، سب جو وہ جو مکے والے کہتے ہوئے جا رہے تھے کہ بھائی ہم نے تو ہرا کے آ گئے، اپنے طرح کیا، تو لوگ کہتے بھائی اب مسلمان تو طاقت ٹوٹ گئی۔ اب جب انہوں نے دیکھا مسلمان تو پیچھے آ رہا ہے، بھائی یہ کیا، یہ کون سا دنیا کا قانون ہے جنگ کا کہ بھائی جو ہارنے والا ہے وہ جیتنے والے کا پیچھا کر رہا ہے۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو پیچھے، وہ بھاگ گئے، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں۔ تو وہ سائیکولوجیکل جو تھی وہ ایسپیکٹ گر لیا، وہ جو تھے پھر وہ بھی ڈر گئے، بھائی کوئی نہ کچھ تو بات ہے کہ مسلمان پیچھے آ رہے ہیں، نئی رب نفری لے کے آ رہے ہوں گے وہ۔ تو ابو سفیان بھی ڈر گئے اور وہ بھی چلے گئے۔ تو یہ جو ہے کہ نبی ان لوگوں کے کفر سرگرم ہونے سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، یقیناً وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، اللہ کا ارادہ ہے کہ آخرت کے ان کے لیے کوئی حصہ نہ رکھے۔ تو یہ بھی پشگوئی کر دی تھی، کوئی وہ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ تو اور جنہوں نے جو نہ منافق بگاڑ چکے نہ کافر بگاڑ چکے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک اہم بات سمجھائی گئی کہ اس کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے اندر جو لوگ تھے، ناپاک لوگ تھے یا منافق تھے، وہ کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ سب جو دیکھا یہ تو مسلمان ہار گئے، تو یہودی بھی کھل گئے اور وہ جب منافق بھی کھل گئے، وہ خاص ساتھ کھل گئے، تو کھل کر جو ہے شفٹ آؤٹ ہو گیا۔ جو اچھے لوگ تھے وہ باہر رہ گئے، جو برے لوگ تھے وہ الگ چلے گئے۔ اس میں مضامین یہی ہے کہ سم ٹائم اوفینس از دا بیسٹ ڈیفینس۔ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں تم پیچھے جاؤ، تو پھر جو تھے اس سے بازی پلٹ گئی، اور اللہ کوئی ساتھ ہو تو کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو آپ کی کمزوریاں ہیں، مگر پھر آپ کی کمزوری پر اللہ تعالیٰ نے فوراً ایک ان کو سائیکولوجیکل ایج دے دیا۔ اور مسلمانوں کی جنگی مہارت اور غلبہ جو تھی یہ اسی واسطے ہوا کہ ان کے پاس جو تھے پورا عرب ٹوٹ پڑا اس کے بعد، اور وہ جنگی فنون میں ماہر ہو گئے۔ وہ تو کچھ تو کسان تھے، کچھ جو تھے ٹریڈرز تھے، مگر ان کی تو اتنا لڑنا پڑا کہ ان کی جو تھی ایک اور پھر انہوں نے کوشش بھی کری آپس میں ٹریننگ شروع کری، کیونکہ پہلے تو وہ تو ان کی یہ کہ بھئی اتنی اہم ہے، اور سب لوگ جو تھے ہر وقت، وہ بہت ہی خطرے کا وقت تھا۔ مسلمان جو تھے ہمیشہ ہتھیاروں کے ساتھ سوتے تھے، کیونکہ کچھ نہیں پتا کون حملہ کر دے۔ تو پھر یہ سب جو تھے سارے جو تھے ہم نے کہا شفٹ آؤٹ ہو گئے۔ تو کافر بدوی جو تھے، جو تھے ولیجرز آس پاس تھے، وہ بھی ان کے خلاف، منافق بھی نکل آئے، یہودی بھی نکل آئے۔ تو سب جو تھے غیب اور توکل اللہ کیوں ہم جو نہیں جانتے، مگر جو ہے مسلمان کوئی بھی، مگر یہ کہ ہم توکل اللہ کر کے ایک راستے کی طرف چلیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور انبیاء جو ہے علیہ السلام، ان کو بھی علم غیب کا علام، جو اللہ جن کو ان کی ضرورت ہے نالج کے لیے وہ دیتا ہے، مگر اس کے علاوہ انہیں رسول ہوتی ہے۔ اور رسول کا علم جو ہوتا ہے عنایت کردہ ہوتا ہے اور محدود ہوتا ہے، تو یہ کوئی رسول جو ہے غیب کے ساتھ پیدا نہیں ہوا۔ تو یہی ہے کہ تو یہ کہ زخمی ہونے کے باوجود انسانوں کو کفار تعاقب ظاہر کرتا ہے کہ کبھی حملے میں اقدام بہترین دفاع ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو اور تیاری مکمل، تو دنیا کے تمام دشمن مل کر شرکت نہیں دے سکتے ایمان والوں۔ مشکلات کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ کھڑے جو ہیں کھوٹوں سے الگ ہو جاتے ہیں، متمیز۔ کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، اس لیے اللہ پر توکل کرتے ہوئے راست اختیار کریں۔ تو اللہ کے رسول عالم غیب نہیں تھے، انہیں بھی اتنا ہی علم ہوتا جتنا اللہ انہیں فرشتوں کے ذریعے مطلع فرما دیتا تھا۔ تو سچا ایمان جو ہے مشکلات میں گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی بجائے مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ ہماری زندگی میں بھی ایک ہوتا ہے کہ اگر مشکلات آئیں تو آپ ڈٹ جائیں،
وقتی فائدے یا آزمائشوں سے ایمان پر سمجھوتہ کرنا سب سے بڑی ناکامی ہے۔ دنیاوی خوشحالی کو کامیابی اور آزمائشوں کو ناکامی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اصل کامیابی اللہ کے ہاں مقبولیت ہے۔ جو بخل اور اس کا انجام یہ ہے، مال اور نعمتوں کا اصل برکت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہی حاصل ہوتی ہے، تو بخل بالکل نہیں۔ تو 18واں رکوع جو ہے بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے کہ جو ہے احد کے اندر، احد کے بعد کے ایفیکٹ کیا تھے۔ تو کیونکہ اللہ کے رسول نے حکم دیا زخمی حالت میں بھی مجاہدین کا تعاقب، تو یہ گریٹ سائیکولوجیکل وکٹری کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس کا جو تھا ابو سفیان نے قبیلہ ابو القیس کے کچھ لوگوں کو لالچ دے کے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے بھیجا، وہ نہیں ڈرے۔ اس کے علاوہ یہ مسلمانوں کی دھاک اور حوصلہ بیٹھ گیا آس پاس کے قبیلوں میں، تو اگر ورنہ یہ ڈر تھا کہ منافقین جو تھے اتنی اکثریت میں یہودی مل کے وہ مسلمانوں سے زیادہ تھے، تو وہ مل کر کوشش کر سکتے تھے کہ اقتدار ان سے چن لیں مسلمانوں سے۔ تو حمرۃ الاسد کے مقام پر 3 دن تک پڑاؤ جاری رکھا کہ ہم تو انتظار کر رہے ہیں، وہ تو آ نہیں رہے، وہ تو بھاگ گئے۔ اور دوسرے دن انہوں نے 500 اللہ روشن کر دیے تاکہ دکھے کہ ہم اس سے زیادہ لوگ ہیں۔ تو روب طاری ہو گیا، اور اس سے کسی کو مانو جنگ کے دوسرے مرحلے میں قریش کا پلہ بھاری رہا۔ اس صورت میں مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا، مدینہ یہودی ان کے پاس سے اقتدار چھیننے کی جرت بھی نہیں کر سکے۔ اور اگرچہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی ہیبت کم ہو گئی، تو انہوں نے کافی لوگوں نے جو ہے حملے کرے، اور پھر مستقبل کی پیش گوئی اور کامیابی نوید بھی یہاں دے دی گئی کہ غیر مسلم جو ہیں سب متحد ہو کے اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں گے، مگر تم کامیاب رہو گے۔ اور عارضی شکست کا پوشیدہ مقصد بھی بیان کر دیا۔ تو ایک بڑا مقصد مسلمانوں کے درمیان چھپے ہوئے ناپاک اور سازی اناشی کو بے نقاب کرنا بھی تھا، اور اس کے واقعے بعد عبداللہ بن ابی کے تمام ساتھی اور دیگر سازشی لوگ کھل کر سامنے آ گئے، جبکہ پکے اور سچے مسلم مزید مضبوط ہو گئے۔ تو انہوں نے دنیا میں اسلامی غلبے اور تسلط کی بنیادیں ڈالی۔ اہم نکات ہیں، مسلمانوں کے فوری تعاقب سے ہی مدینہ میں اقتدار مسلمانوں کے پاس رہا۔ آس پاس کے قبائل میں شک ہوا کہ کون جیتا کون ہارا، مسلمانوں میں خود اعتمادی پیدا ہوئی۔ مسلمانوں کی ہیبت ہٹ جانے کا فائدہ، اللہ نے منافقین اور کمزور مسلمانوں کو میز کر دیا، سچے مسلمانوں کو ایمان مضبوط ہو گیا، سچے مسلمان لڑنے ماہر ہو گیا، کیونکہ انہوں نے 2 سپر پاور کو شکست دے دی۔ تو اس کا شان نزول جب دیکھیں گے تو جب ہمیں پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی سائیکولوجیکل وکٹری تھی مسلمان نے۔ تو یہ کہ وسلم نے محسوس کیا کہ کیونکہ اگر مکہ والے پلٹ کے مارتے تو پھر جو تھا وہ بہت بڑا ہو جاتا۔ تو چنانچہ آپ نے فوراً صحابہ کو ان کو کفار مکہ کے تعاقب کا حکم دیا، اور زخموں سے چور تھے مگر وہ نکل کھڑے ہوئے۔ تو ایک تو یہ کہ ان کی جو ہے بجائے روح کرتے تھے کہ بھئی ہاں ہمارے ساتھ ہوا، یہ ہوا، لوگ اور بھی ہوتے، تو اس کے بعد یہ ایکٹیولی نکل گئے آپ، تو آپ جو ہے تو اس میں ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ کوئی فیلئر ہو تو آپ ایکٹیولی نکلیں اور اس کو جو ہے وہ کریں، اپنی چینج کرنے کی کوشش کریں سچویشن۔ اور جیسے ہم نے کہا 500 سے زیادہ الاؤ جلائے، جس کی وجہ سے انہیں لگا کہ مسلمانوں کی تعداد جو جتنی تھی اس سے زیادہ لوگوں نظر آئے۔ آس پاس کے لوگ تو دیکھتے ہیں وہ دور سے نظر آئے، وہ مسلمان کس کا لشکر، مسلمان وہ اتنا بڑا لشکر ہے، وہ ان کے پیچھے جا رہے ہیں، وہ بڑی بات ہے۔ اس میں جو ایک اسٹریٹجک جو تھی، اللہ تعالیٰ نے فتح دی کہ بنو خزاعہ کے سردار جو تھے وہ گزرتے تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر جو ہے انہوں نے جو تھے وہ جا کے انہوں نے اپنی انیشیٹو پہ جا کر جو ہے وہ مکے کی طرف روانہ ہوئے، تو ابو سفیان کو انہوں نے اتنا ڈرایا کہ بھئی وہ تو ایک بہت بڑا لشکر لے کے آ رہا ہے، تو وہ جو واقعی ڈر گئے اور جو تھے مکہ کی طرف فوراً لوٹ جاؤ، کہ ان پہ سارے مکہ والوں کو کہ بھئی انہوں نے کہیں بڑی فوج جمع کر لی، تو اور انہیں ارادہ تر کر کے 23 سے مکہ کی راہ لی، جس سے مسلمان دھاگ بیٹھ گئے کہ واقعی مسلمان کو پتہ چلا وہ تو آ ہی نہیں رہا، 3 دن سے ہم انتظار کر رہے ہیں، تو مسلمانوں کی دھاگ بیٹھ گئے کہ انہیں کوئی شکست نہیں ہوئی۔ تو وہ جس طرح ایک ڈبل ہر طرف سے اٹیک ہو سکتا تھا وہ نہیں ہوا، تو جو فیوریاسٹی آف اٹیک تھی وہ رک گئی۔ یہاں پر ایک اور اہم پیشگوئی کی گئی کہ اگرچہ جنگ کے بعد کافروں کے حوصلے بلند ہوں گے، مگر مگر وہ اتنے بلند نہیں ہوں گے کہ تمہیں شکست دے سکیں، وہ جو ہے جھاگ کی طرح اٹھیں گے اور بیٹھ جائیں گے، مگر جو بھی ہے اس کی وجہ سے مسلمانوں کو فائدہ ہی ہوا، جو انہوں نے جو ایکشن لیے ان کے۔ تو یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ جنگ احد کے اختتام کے بعد اگرچہ جو ہے بہت سارے لوگ جو تھے ان کے خلاف ہو گئے، مگر ہم لوگوں کو سلسلہ شروع ہو گیا، مگر یہ ظاہر شکست جو ہے اس سے مسلمانوں کے حق میں دراصل بہت ضروری تھی اس وقت میں، کیونکہ انہیں ہمیں دیکھ رہے تھے، ہم آگے جا کے ہمیں نظر آتے ہیں اچھا جو ہے وہ اتنی بڑی سپر پاوروں کو ہرا دیں گے، تو ان کے اندر کیپیبلٹی بلڈ کی جا رہی ہے، تو مزید مختہ ہو گئے، اور پھر جو تھے مختلف مسلمان جو تھے بھٹی میں تپے سونے کی طرح کندن بن گئے، پھر جو ہے دنیا کے لیے تیار ہوئے تھے، ہم نے کہا تو، اور جو منافق تھے وہ سب جو ہے چھٹتے چلے گئے، فرق کھوٹے کی پہچان ہو گئی، اور جو کھڑے تھے ایک ساتھ کھڑے ہو گئے، اسٹرانگ کنوکشن کے ساتھ آگے بڑھے اور دنیا مسخر
کوئی کہتی ہے وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَجَزَّاءٌ شَيْءٍ، کفر میں بھاگ دوڑ کرنے والی سرگرمیوں کی وجہ سے غمگین نہ ہونا، یقین مانو کہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑ پائیں گے۔ تو یہاں جو ایک اہم پوائنٹ یہ کہ لوگوں کا جو ہوتا ہے امتوں کا اجتماعی نامہ اعمال ہوتا ہے، جب اگر وہ ایک ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ بے ایمان ہوں یا پھر وہ صحیح وہ نہ ہو ایمان میں اور جو ہے اپنے عمل میں، تو پھر جو ہے اس پہ اجتماعی زوال آ جاتا ہے۔ یہاں پر جو ہے کچھ اسباب جو ان کی جو قول کہتے تھے یہودی، اس پہ اعتراض کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ وجوہات ہیں، یہ دیکھو ان کی وجہ سے ان کا زوال ہم جو ہے ان کو معزول کر رہے ہیں اور تم پر بھی یہ زوال آ سکتا ہے۔ تو یہودیوں کی وہی باتیں دوبارہ جا رہی ہیں کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں، اور اللہ نے تو ہم سے عہد لیا تھا کہ جب کوئی قربانی وہ ایسی لائے کہ سوختہ قربانی ہو، کہ آسمان سے جو ہے وہ آگ آئے اور اسے کھا لے، تو اس کی جب تک وہ معجزہ نہیں دیکھیں گے ہم جو ہیں، تو کہنا بھائی تم تو ایسے نبی بھی آئے تھے جو یہ معجزہ لائے تھے، تو تم نے تو ان کو مانا تھا کیا؟ اور تم نے کتنے انبیاء مارے اور کتنے انبیاء کی جو نافرمانی کی ہے، یہ بات تو رہنے دو تم۔ یہاں ایک اہم بات کی گئی، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت سے نہیں ڈرو، اور یہ تمہاری اللہ تعالیٰ آزمائش لے رہا ہے تمہیں، جو دانوں کے ذریعے تمہاری آزمائش کی اموال اور تمہاری جانوں کے ذریعے، اور تم اہل کتاب مشکلوں سے بہت سی دل آزار باتیں بھی سنو گے، اور تم صبر و تقوی و قائم رہے تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ تو ہمت کا کام ہے آپ کو زندگی کے اندر مسلمان ایکٹیولی مسلمان بننا ہے، تو آپ کو لوگوں کی باتیں تو سننا پڑیں گی، تو یہ کہ اور جو ہے شوگر شیطان ان کو اکساتا رہتا ہے۔ اور یہ یاد کو جب اللہ نے اہل کتاب کو اختیار لیا تھا کہ بھئی یہ تم لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرو جو اسے چھپاؤ گے نہیں، تو وہی کو مقدم رکھنا جو ہوتا ہے سب سے گوارگی، اور ہمارے پہ بھی یہی ہے کیونکہ ہم قرآن کو چھپاتے ہیں، کہ ہمارے علماء جو ہیں کچھ مسالک کے علماء وہ چھپاتے ہیں کہ جب ان کی عقائد سے خلاف ہو، تو یہ کہ اس واسطے اس کے اندر جو ہے قرآن کو ہمیشہ مقدم رکھیں۔ تو مضامین یہی ہے: امتوں کا احتساب، یہودیوں کو جھوٹ بے نقاب، موت برحق، آخرت اصل انعام، دین کے لیے قربانی سے دینی پڑے گی، قرآن فہمی اور احتیاط کریں، تو یہ خود پسندی سے اجتناب کریں۔ امتوں کو بھی نام اعمال ہوتا ہے، اگر کسی قوم کی اکثریت کا بے ایمان طرز عمل ہو جاتا ہے تو اللہ انہیں معذول کر دیتا ہے، ایسے ہی اگر عبادت کی کمی ہے سب میں تو وہ بھی کر دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہ آپ وہ رہیں کہ یہ جو ہے اس میں اس آیت کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے زوال کا سبب کیا ہے۔ موت ایک جو ہے انیویٹیبل ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، دراصل جزا و سزا بغیر آخرت۔ تو دین کی سربلندی کے لیے آپ کو جو لوگوں کی ناگوار باتیں سننا پڑیں گی، ہو سکتا ہے کہ آپ کو رونا بھی آیا، تکلیف بھی ہو، اس کو آپ برداشت کریں اور آگے بڑھیں۔ یہودیوں کو اپنی تالمود جو علماء کی رائے تھی، انہوں نے اس کو جو ہے تورات پہ مقدم رکھا، اور مسلمانوں کو بھی یہ غلطی نہ دہرائیں کہ وہ اپنی فقہا کی کتابیں کو ان کو جو ہے قرآن کے درجے، کیونکہ یہاں پہ ایک کریکٹر بیان کیا گیا، وہ آدمی جو ہے جو نیک جو کام کرتا بھی نہیں ہے اس کی بھی تعریف جو ہے سننا چاہتا ہے، تو کبھی بھی اپنی نیک اعمال مطمئن نہ ہو، اور نہ ہی کبھی اپنی نیک کاموں کی تعریف کے خواہش مند بنے، یہ چاہے آپ نے کیے ہیں اور نہ کیے ہوں۔ کہ احکامات کا مذاق اڑانے، حق کے خلاف تکبر برتنے والے ہمیشہ خسارے میں رہتے ہیں، اور جو ہے ایمان معجزات پر نہیں، حق کی تلاش اور اخلاص پر مبنی ہونا چاہیے۔ کہ حقیقت جو کچھ نہیں ہے سمجھ کر آخرت کی تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ حقیقی کام بھی وہاں ہے۔ دین کی حق کی بات کو چھپانے، جھوٹے مال پر ستائش چاہنا گمراہی کی علامتیں، حقیقی اختیار اللہ کے پاس ہے، اسی پہ توقع۔ تو قوموں کا بھی نام اعمال ہوتا ہے، جب کیونکہ اگر مسلمان جو ہیں کہ قوم جو ہے وہ مشترک جو ہے ان کی اکثریت جو ہے گمراہ ہے، اکثریت مشرک ہے، اکثریت بے ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں کیسے جو ہے ان کو سرخرو کر سکتا ہے۔ اور یہودیوں کا مکروہ بہانہ بھی ایکسپوز کر دیا گیا، کیونکہ جو قرآن نے کہا بالکل، اب جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بالکل صحیح بات ہے کہ آگ سے قربانی کو بھسم کرنے کے صرف بائبل میں 4 انسٹنسز ہیں، مگر جو ہے ان میں سے ایک بھی کسی نے نبی نے جو ہے نبوت کی دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا، تو آپ کا آرگیومنٹ تو فیل ہو گیا، تو آپ کی کتاب سے ہی فیل ہو گیا اس نے، تو جو قرآن نے بھی اس کی جھوٹے بہانے کی قلعی کھول دی۔ حقیقی کامیابی جو ہے آخرت میں، وہ جنت کا اصول ہے، اور فانی دنیا ہے، چند روز زندگی میں دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، اور اپنی جان و مال کو دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں۔ قرآن کی عالمگیر تعلیمات ہیں، قرآن کی ایک بھی تعلیم کو نہ چھپائیں، اور تمام علوم کو خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو پہنچائیں، اپنے تمام عقائد اعمال کو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ڈھائیں، کوئی مسئلہ کا آپ کوئی عقیدہ اس کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دیں، اور نیک اعمال پہ غرور نہ کریں، اور کوئی کا عمل کیا نہیں تو اس پہ بھی آپ جو ہے یہ نہیں کہیں کوئی مجھے تعریف کر دے اس کی۔ تو یہ کچھ اسرائیلی انبیاء تھے جنہیں یہودیوں نے مارا تھا۔ مسلم امتوں کو جو معزول کرنے کی بنیادی وجوہات 2 ہیں۔
ایک تو یہ کہ ان کے اجتماعی اعمال نامے میں روحانی اخلاقی برائیاں بہت ہوتی ہیں، دوسری یہ کہ وہی کی تعلیمات کے پس پوش ڈال کے وہ چھپانے لگتی ہوتی ہیں، وہ اپنے علماء کے پیچھے مسلک کے پیچھے چڑھتے ہیں، تو وہ جو ہے قرآن کے پیچھے نہیں ہوتے. تو یہ یہودیوں سے خلافت انہی دو اسباب کی بنا پر چھینی گئی. اب مسلمانوں سے بھی نافرمانی احکام الہی سے روگردانی، علم سے دوری اور اخلاق کی گراوٹ کے باعث چھینی جا رہی ہے. اس طرح جب تک قرآن کو سیکھنے سکھانے اور اس کی روحانی اور اخلاقی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں ڈھالتے، اس وقت اللہ تعالیٰ دنیا آخرت دونوں جہانوں کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتے. تو رکو 19 کا عمود جو ہے آیت 185 ہے، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تمہارا پورا معاوضہ تو قیامت کے دن ہی ملے گا. ایک دفعہ پھر ہمیں دعوت تفکر تدبر یہ کائنات کی نشانیوں میں دیا جا رہا ہے. التجا اللہ سے دعا ہے، بشارت ہے مومنین کے لیے. اور دنیا کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ یہ دنیا کی عیش و عشرت جو ہے سب دھوکہ ہیں، اور ہمیں تلقی کی گئی ہے صبر و استقامت اور تقوی کی. تو یہاں پر جیسے انوائٹ کیا گیا ہے، اس کے بعد بہت پیاری دعا ہے، ربنا اننا من تدخل النار فقد غزیتہ. تو اس کو ہم جوڑ دیں گے لاگنو فخر الذین کفروا بالبلاد. تو ان کی دنیا کی کامیابی جو ہوتی ہے اس پہ جو ہے تو آپ جو ہے وہ پریشان وہ نہ ہو، فکر مند نہ ہو. تو ہمیں جو یہ بتایا گیا کہ ہم جو ہے غور کریں کائنات میں. تو یقین آسمان زمین کے پیدا کرنے میں، شب و روز کی گردش میں، صاحب عقل و دانش کے لیے نشانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے ہوئے پہلو پر لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے سب کچھ بے حکمت و بے تدبیر نہیں بنایا، تو پاک ہے، بس ہمیں اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا لے. یہ بہت پیاری دعا ہے. اے ہمارے پروردگار، یقین تو نے یہ دوزخ میں ڈالا تو یقین اسے ذلیل و خوار کر دیا، وہ ظالموں کا تو کوئی مددگار نہ ہوگا. اے ہمارے بے شک تو نے ایک ندا کرنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، بے شک ہم نے ایک ندا کرنے والے کو سنا جو ہم سے ایمان کی طرف بلاتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ. تو ہم ایمان لے آئے. اے ہمارے پروردگار، بس ہمارے گناہ بخش دے، ہماری برائیوں ہم سے دور کر دے اور ہمیں نیک بندوں کے ساتھ موت دے. اے ہمارے پروردگار، ہمیں وہ سب کچھ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، قیامت ہمیں رسوا نہ کرنا، یقیناً تو وعدہ خلافی نہیں کرتا. تو اس دعا میں یہ خوشخبری بھی ہے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی. تو اگر یہ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ اور تم میں سے کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا، خواہ مرد ہو یا عورت. تو یہاں بتا دیے کہ مرد اور عورت عمل کے اندر جو ہے برابر ہے، ایمان میں برابر ہے. تو اور یہ کہ ایسے نہ کافروں کے شہر چلنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ تو فقط قلیل منفیت ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. تو کتنے بھی کامیاب ہو جائیں بولے یار میں تو اصلی کامیابی تو میں حاصل کر رہا ہوں. تو اور کیونکہ لوگ جو اپنے در سے ڈرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جنت میں. اور پھر یہ بتائی کہ اہل کتاب میں بھی جو ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان پر حاجی سے جھکتے ہیں اور اللہ کے آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے. تو ہمیشہ آپ جو ہے ایک دم سے نیگیٹو نہ ہو جائیں پورا، کہ وہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہاں پر یہ نشانت الہی پہ غور کرنے کا دوسرا یہ ایمان یہ جو دکھایا گیا ہے، یہ صدیقین کی جو ہے ایمان کی کیفیت بیان کی گئی ہے اور ان کی دعا کیا ہوتی ہے. اور مرد و زن جو ہے ان کے مساوی اجر ہوتا ہے، دنیاوی کامیابی اخروی کامیابی کا زینہ ہے. کائنات، انسان، قرآن سب اللہ تعالیٰ کے وجود، ذات اور صفات کی نشانیاں ہیں. ان پر غور کر کے ایمان کو مضبوط کریں. تو صدیقین کی وہ پیاری دعا جو ہے جسے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے. مرد و عورت دونوں اللہ کے ہاں اجر و ثواب میں برابر ہیں. اگر جتنی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں اتنے ہی ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اگر ہم جو ہے دولت کو استعمال کریں اپنی جو ہے مسلمانوں کو طاقت دینے کے لیے، غریبوں کو اٹھانے کے لیے، اللہ کی محبت کے اندر ہم بڑھے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہوگا. مخلوق خدا کی مدد کریں گے، اسلامی سربندی کے لیے استعمال کریں گے تو ہم اخروی کامیابی پا سکتے ہیں اس دولت سے. اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر جو ہے ایمان کو تازی بخشتا ہے، آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتا ہے. کامیابی انہی کے لیے جو اپنی کوتاہیوں کے ساتھ ساتھ کے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ کے دی گئی جو اللہ کا دی گئی قربانی کبھی رائے گا نہیں جاتی. ہمیں صرف صبر و اخلاص کی ضرورت ہے. دنیاوی کامیابی ٹھیک ہے، مگر دنیاوی عروج اور مال و دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں. آخرت پہ نظر رکھنی چاہیے، وہاں کے لیے میں کامیابی کروں. کامیابی کا معیار ایمان اور اعمال ہے، نصب یا گروہ بندی نہیں ہے. صبر، تقوی اور ثابت قدمی کی کامیابی کنجیاں، ان کے بغیر منزل نہیں ملتی. 3 قسم کی اللہ کی نشانیاں ہیں: آیات آفاقی جو کائنات میں دیکھتے ہیں، آیات النفسی جو روح میں دیکھتے ہیں، اور آیات قرآنیہ جو قرآن میں ہمیں نظر آتی ہیں. 3 اہم ایمان ہے: اللہ، آخرت اور اسلام. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بے مقصد نہیں بنایا اور نہ ہی ہمیں یوں ہی پیدا کیا ہے. عقل و فکر استعمال سے کائنات اپنی ذات قرآن میں موجود اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو غور کر کے مضبوط دلائل کی بنیاد پر اللہ، آخرت، رسول پختہ ایمان لائیں. پھر اس ایمان کی روشنی اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق ڈھالیں اور دین کو قائم کرنے کے لیے جان و مال سے بھرپور جدوجہد کریں. رکو 20 کا جو ہے عمود جو ہے اہل بصیرت کی نشانیاں ہیں. یقین آسمان زمین تخلیق میں اور رات دن کے ہیر پھیر میں اہل بصیرت کے لیے نشانیاں ہیں. تو سورہ آل عمران ختم ہوئی. اب جو ہے ہمارے پاس جو ہے سورۃ النساء
رکو ایک کا ہم شروع کریں گے. تو اس میں وحدت انسانیت، حقوق یتامہ، احکام نکاح و عدل، احکام میراث، حرمت مال، اور جو ہے پاسداری حقوق عدل پہ ہم ڈسکس کریں گے. تو سورہ نساء جو ہے شروع ہوتی ہے یتیموں کے حقوق سے. تو اس کے اندر جو پہلا جو آیت ہے وہ جو ہے اللہ کے رسول نے جو نکاح خطبہ میں شامل کیا ہے. تو اس بات سے آپ سنیں گے جب نکاح میں جائیں گے تو یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الذی تسألون به الارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. اور باقی جو ہے یتیموں کے حقوق کے متعلق ہے. تو اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پھر دونوں سے کثرت سے مرد و زن روئے زمین پھیلا دیا. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جن کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے حقوق طلب کرتے ہو، اور رشتہ داریوں توڑنے سے بچو، یقین اللہ تم پر ہمیشہ نگہبان ہے. تو یتیموں کے مال کی جو ہے حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. اور اس کے اندر یہ کیا کہ اپنی جو ہے خود وہاں کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو کفیل تھا وہ جو تھا وہ یہ کوشش کرتا تھا کہ بھئی یہ جو ہے میں جو اس کی ساری جائیداد ہتھیا لوں. تو اگر خوبصورت ہوتی تو اس کو جو ہے اس سے شادی کر لیتا، تو اس کا مہر بھی نہیں دینا پڑتا تھا، اس کی ساری جائیداد بھی وہ انہیرٹ کر لیتا تھا. اور بدصورت ہوتی تو اس سے اس کی کسی شادی نہیں ہونے دیتا تھا کہ تاکہ جو ہے یہ میرے پاس کا مال لے. تو اس واسطے اس نے یہاں حکم دیا گیا کہ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ اپنی زیر کفالت یتیم لڑکیوں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان سے نکاح کر لو، 2، 3 یا 4 تک. کیونکہ اس زمانے میں تو 10 بیوی سازیاں ہوتی تھیں. تو اس میں یہ اس کو ریسٹرکٹ کر دیا گیا. یہاں یہ ریکمنڈیشن نہیں ہے تو اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے زبردستی شادی نہیں رچاؤ، کسی اور سے کر لو اگر تمہاری یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ضروری ہے شادی کرنا. تو لیکن اگر تمہیں خوف ہو کہ ان کے ساتھ برابری نے بیویوں کے کے درمیان برابری نہیں کر سکو گے تو بس ایک ہی کافی ہے، یا یہ وہ جو تمہارے زیر ملکیت ہیں ان میں ناانصافی سے بچنے کی زیادہ امید ہے. اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو. ہاں اگر خود اپنی خوشی اس میں کچھ چھوڑ دیں تو اسے خوشگوار سمجھ کر کھا سکتے ہو. تو یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ یتیموں کا مال ان کو اس وقت تک حوالے نہیں کرو جب تک تم دیکھ لو کہ ان کو جو ہے وہ ہے، یعنی کہ سمجھ بوجھ ہے اس کو مال کو، یہ نہ ہو کہ وہ آ کے جو ہے فون خرچ کر دیں. تو اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کی شادی کر دو، اور ان کا خود ان کا مال نہ اڑاؤ. اور اگر تم آسودہ حالت میں ہو تو ان سے جو ہے کچھ لو بھی نہیں، ان کو اپنی طرف سے ان کو سپورٹ کر دو. تو اور یہ یہاں پر یہ ایک اصول وراثت بھی بیان کیے گئے ہیں. اور اس میں سب سے پہلی دفعہ انسانی تاریخ میں جو تھا عورتوں کو جو ہے میراث میں حق دیا گیا. یہاں پر جو ہے تقوی و خاندانی نظام کی بنیاد بھی نہیں کی گئی. تمام انسان ایک ہی جان سے پیدا کیے گئے، اس لیے باہمی حقوق کا خیال رکھنا ضروری ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے جو سب کا خالق اور جس نام پر ہم عابد میں حقوق مانگتے ہیں. اس کے علاوہ یتیموں کے حقوق دکھائے گئے. نکاح یتیم لڑکیوں سے انصاف نہ کر سکیں تو اس کے علاوہ اور عورتوں سے نکاح کر لیں، اور اگر ممکن نہ ہو تو صرف ایک شادی پہ اکتفا کریں. انصاف کا دائم رکھنا ایمان کا تقاضا ہے. عدل ہر معاملے میں بنیادی اصول ہے. مہر کی ادائیگی اور مال کا تحفظ دونوں جو ہے کیونکہ ہم مالی بے خیریت نہیں کریں. تو مہر جو خوش دلی سے ان کو پورا ادا کر دو. اس کے بعد بغیر دور زبردستی کوئی دینا چاہیں تو وہ الگ بات ہے. مگر یہ ہے کہ اگر آپ فورس کر رہے ہیں کہ ہاں میں دے تو رہا ہوں مگر کچھ دے دو مجھے، تو وہ آپ کا وہ نہیں ہے، پریشر نہیں کریں. تو اور یہ کہ مال نہ دو جب ان کی بہتری کے لیے، نہیں اس کے لیے کہ بھائی میرے پاس مال رہے. اور یقین سمجھ جائے تو ان کا مال بھی انہیں دے دو، ان کی شادیاں بھی کر دو. تو مال میں خیال کرنے ان کے ناحق کھانے والے سے سختی سے روکا گیا ہے. پھر وارث کے حقوق مرخص کیے اور مستحقین کو ان کو حق دیا جائے چاہے وہ براہ راست وارث نہ ہو. اور یہ یتیموں کا مال ناحق کھانے والے درحقیقت اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان کا انجام جہنم ہے. کمزوروں کے حقوق طلب کرنا دنیا دونوں میں ہلاکت کا سبب ہے. 4 رحم اصول کفالت ایسے کرو جیسے تم اپنے بچوں کی حفاظت چاہو گے اگر وہ یتیم ہو جاتے ہیں. اگر امیر ہو تو ان کے مال سے کچھ بھی نہ لو، اگر غریب ہو تو کم از کم لو. سن بلوغت اور سن کا پہنچنے ہی مال ان کے حوالے کر دو اگر وہ کم عقل نہ ہو. زیر یعنی اس میں کم عقل میں یہ بھی شامل ہے کہ کوئی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہو پی اور پھر وہ ایک دم سے خرچ کرنے لگتا ہے. زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے شرعی شادی نہ کرو. جیسے ہم نے کہا یتیموں کے حق ہے، مال میں سے کم از کم خرچ کرو، بلوغت پر ان کا مال واپس کر دیں، ان کے شفقت سے پیش آئیں. یتیم لڑکیوں سے شادی و تنبیہ، سرپرستوں کو دیر کفال لڑکیوں سے شادی کرنے سے منع تو نہیں کیا، مگر یہ کہ اس کے اندر کہا گیا کہ ان کو جو ہے آپ پورا مہر دیں، پھر وہ کریں، کوشش کریں ان سے شادی نہ کریں. شادیوں کی مشہور اجازت دی گئی ہے، مگر یہ کہ اگر انصاف قائم نہیں رکھ سکتے تو ایک ہی شادی کریں. وراثت میں حصہ عورتوں مرد دونوں کو حصے مقرر کر دیے گئے. یتیموں کے مال سے کم از کم خرچ کریں، بلوغت پر ان کا مال واپس کر دیں، ان سے شفقت سے پیش آئیں.
سرپرست زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے شادی صرف مہر دے کر، جو قانونی مہر ہے اسٹینڈرڈ میں، ان کی جائیداد چھیڑے بغیر شادی کر سکتے ہیں۔ تو 4 شادیوں کی مشہور ایجاد، مگر اگر ان سے انصاف نہیں کر سکتے تو صرف ایک شادی کریں۔ وراثت میں پہلی دفعہ عورتوں کا حصہ مقرر ہوا۔ راؤنڈ اب یہی ہے، یتیموں کی کفالت کی اہمیت، سرپرستی میں جو ہے رشتہ داروں کو فوقیت دی جائے گی، یتیموں کے مالوں کی واپسی، یتیم لڑکیوں سے نکاح کی ممانعت اور اجازت، اور یہ کہ 4 شادی کر سکتے ہیں آپ، مگر جو ہے آپ وہ کریں، اور سرپرست کا معاوضہ جو ہے وہ تو مال میں کچھ نہیں لینا چاہیے، اور غریب ہو تو ضرورت اجرت لے سکتا ہے تاکہ ان ٹیم کا مال محفوظ رہے۔ وراثت میں مرد و زن کو حصہ دیا گیا، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا بہت اصرار کیا گیا۔ بالباب یہ حسن سلوک، مال کی حفاظت و واپسی، یتیم لڑکیوں سے نام سلوک سے اجتناب کیا جائے، اور وراثت کا حقوق۔ اللہ کا تقوی اختیار ہے، جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو۔ یہ اس کا یہ عمود تھا۔ دو میں تقسیم وراثت کے جو احکام آئے، تو یہاں پر جیسے احکامات ہیں وراثت کے، وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ تو یہ میراث کی اولاد کی وراثت کے متعلق ہے، اور جو اگر شوہروں کی کیا وراثت ہوگی، یہ سب جو ہے حصوں کی تقسیم ہے، اور یہ مگر اس کا رہنما اصول یہ ہے کہ جو ہے ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا، اور حصوں کی تقسیم جو ہے میت کی وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تو یہ جو کلالہ کی وراثت ہے، اس کے علاوہ جو تمام احکام اللہ کی مقررہ حدود ہیں، تو جو کوئی اللہ رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کی حدود تجاوز کرے گا تو اللہ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ تو یہاں پر وراثت میں تقسیم کا الہی نظام بیان کیا گیا، اللہ کی حدود اور ان کی پاسداری کا حکم دیا گیا۔ میراث میں عورتوں کو حقوق دی گئے جو تاریخی سبقت تھی، کیونکہ امریکہ عورت میں یہ حق 19 صدی میں ملا۔ امریکہ نے 2 عورتوں کو بینک اکاؤنٹ کھولنے کی اجازت بھی 1960 میں ملی، اور برطانیہ میں 1975 میں ملی۔ بائبل میں میراث کا تصور کے اندر جیسے نر جو ہے اولاد جو ہے نرینہ اسی کو ملتی ہے، تو جب وہ میت کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہوتی تو اسے مل جاتی تھی، اور عورتوں کے آدھے حصے کی حکومت جو ہے عورتیں بہت اعزاز کرتی ہیں، اس لیے دیا گیا کہ مرد اپنے گھر کی کفالت کے ذمہ دار ہے، اور عورت کو اگر جائیداد مل جائے وہ اس کو شیئر کرنے کی کوئی اس کا وہ نہیں، کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اگر میت کی صرف بیٹیاں ہی ہوں تو ایک بیٹی ہو تو اسے ترکے کا آدھا حصہ ملے گا، اور بیٹیاں ایک سے زیادہ ہوں تو ان کو ترکے کا 75% حصہ مل جائے گا۔ اسی طرح وراثت کی تفصیل یہ اسلام میں والدین، شوہر بیوی کے حصے وراثت میں پہلے سے متعین کر دیے گئے۔ فیافی بہن بھائی جن کی ماں مشترک ہوں تو ان کا ترکہ 16.67 سے 33.33% کا حصہ ملتا ہے، جبکہ سگے باپ اور سگے اور باپ شریک بہن بھائیوں کے حصے کا بیان سورہ نساء میں آخر میں آئے گا۔ جیسے ہم نے کہا تاریخ انسانی پہلی بار اسلام نے عورتوں کو مثال میں حصہ دیا میراث میں۔ بائبل میں وارث سے مرد ہوتے، تو عورتوں کو آدھا حصہ اس لیے ملا کیونکہ عورتیں اپنے گھر کی کفالت کی ذمہ دار نہیں۔ سیاست کا منصفانہ نظام سماجی توازن اور عدل کی ضمانت فراہم کرتا ہے، انصاف پر منبی تقسیم معیشت میں استحکام پیدا کرتی ہے، اور خاندان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہے۔ اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پاسداری دنیا آخرت میں کامیابی کی کے لیے حصے کی تقسیم جو ہے راؤنڈ اپ ہے، آپ دیکھنا، آپ انٹرسٹ ہے تو آپ سے رک کے جو ہے اس کو مطالعہ، یہ ہم نے چارٹ کی صورت میں بیان کر دیا ہے، دکھا دیا ہے، تو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اور بیوی اور بہن بھائیوں کی وراثت کیا ہوگی وہ اس چارٹ میں ہے۔ تو جو حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں وہ فرض و اٹل ہیں، تو کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر اکثر جو ہے بیٹیوں بہنوں کو حصے نہیں ملتے، وہ لازمی ملنے چاہیے۔ تو اگر آپ قرآن بھی یقین رکھتے ہیں تو ان کو لازمی دیں، آپ دینی بنتے ہیں مگر نہیں دیتے تو آپ یہ خود اپنے لیے ساتھ جو ہے زیادتی کر رہے ہیں، اور یہ بے مثال اقدام تھا۔ پہلی مرتبہ کسی مذہبی کتاب نے عورتوں کو اتنے وسیع پیمانے پر وراثت کا حقدار قرار دیا ہے، تو کیونکہ اسلامی قانون کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ارتکاز دولت چند ہاتھوں میں نہ ہو جائے۔ جنت کے لیے قرآن حدیث دونوں کی پیروی ضروری ہے۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا، اللہ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہ رہی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پر زنا کی اصلی جو ابتدائی سزا تھی وہ مقرر کی گئی ہے، عفت و پاک دامنی کے سوال، گناہوں کی سزا اور نکاح کے اصول بیان کیے۔ تو جیسے ہم نے کہا زنا کے ابتدائی حکم اور کچھ اور جو ہے احکام ہیں جن کو ہم غور سے پڑھتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو ہے حکم دیا گیا کہ ابتدائی حکم جو تھا زنا کا، کہ اگر 4 ثبوت مل جائیں، 4 جو ہے گواہ ہو جائیں، تو پھر جو انہیں گھروں میں محبوس رکھو جہاں تک انہیں موت آ جائے یا کوئی اور راستہ پیدا دے، یہ سورہ نور میں آیا۔ اور مرد ایسا فیل کریں تو انہیں ایزا دو، اگر توبہ کر لیں، روش ترس کر لیں تو انہیں چھوڑ دو، لیکن اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جو نادانی میں توبہ کا اصول بتایا گیا ہے کہ جو لوگ توبہ قبول فرماتے ہیں، جو نادانی میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلد ہی رجوع کر لیتے ہیں،
یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ مہربانی فرماتا ہے. اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. ان لوگوں کی توبہ کوئی توبہ نہیں جو برائیوں کرتے ہی چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب موت ان کی کسی کے روبرو آ کھڑی ہوتی ہے تو اب کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں. نہ ہی ان لوگوں کی توبہ قبول ہے جو حالت کفر میں جان دیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار رکھا ہے. تو یہ کہ آخری عمر کی یعنی کہ آپ کے موت کے وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، تو آپ جتنی جلدی کر سکتے ہیں توبہ کر. تو یہاں پر وہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے. وہاں کہا تھا کہ عورت کو پورا مہر دو مگر وہ خوش دلی سے دینا چاہے تو، مگر یہ کہ ابھی اس پہ کلیریفائی کیا گیا کہ آپ جو ہے ان سے جو ہے جبرن وارث نہ بنو. ان کے مال ہے تو کچھ اسے جبرن وارث بننا ہے، نہ انہیں اس غرض سے تنگ کرو گے جو تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو. تو یہ کلیریفائی کر دیا گیا. اور پھر یہ کہ اگر دوسری یہ کہ اگر بیوی دوسری کرنا چاہ رہا ہو، طلاق لینا چاہ رہا ہو تو اس سے کچھ واپس نہ لو چاہے تم نے ڈھیروں مال دے رکھا. اور تو یہ تو کیا تم بہتان لگا کر سری گناہ کر کے وہ مال واپس لینا چاہتے ہو؟ اور تو کس طرح وہ مال واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے خلوت کر چکے ہو اور تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں. ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جو تمہیں یہ بھی عزیز سوتیلی ماؤں سے نکاح جو ہے وہ منع کر دیا گیا، ممنوع. جیسے بتایا گیا زنا کی ابتدائی سزا، توبہ کی قبولیت اور ناقبولیت کی معیار بیان کیا گیا، اور بیویوں کے مال پر دست درازی بالکل ممنوع قرار دی. بدکاری کی ابتدائی سزا گھر میں نظر بندی تھی. اگر آپ توبہ کر رہے ہیں تو جب دل سے شرمندہ ہو کر گناہ چھوڑ دیں، وہ اصل ریپینٹنس. نہ اپنی بیویوں کے مال ہٹاؤ، نہ ان میں سے مہر واپس لینے کی کوشش کرو. سوتیلی ماؤں سے نکاح حرام قرار دے دیا. اسی معاشرے میں زنا کو پنپنے نہیں دیا جا سکتا. حقیقی توبہ وہی ہے جو گناہ ترک کرنے کے پختہ ارادے کے ساتھ ہو، نہ کہ صرف زبانی دعویٰ. خواتین کے حقوق کا تحفظ اور دیں گے عدل اسلامی کی معاشرت جو ہے ضروری ہے کہ آپ ان کو جو ہے اپنی بہنوں کو وراثت میں بھی حصہ دیں، اور ان سے جو ہے بیویوں سے اپنی ان کی جو ہے مہر واپس لینے کی جو دولت ہے ان کی قبضہ کرنے کی کوشش. تو یہ ابتدائی سزا تھی. اس کے بعد سورہ نور کے اندر جو تھی کوڑوں سے بدل دی گئی. اور یہ تھے اس کے اندر جو ہے مفسرین کرام نے اختلاف کیا 16 کی کیا وہ تھی، اور توبہ کی قبولیت کی شرائط کیا ہیں. بیویوں کے مال پر ناجائز قبضے کی کے لب لباب یہی تھا بیسیکلی کہ زنا کو ہرگز فروغ نہ دے دو. توبہ کا دروازہ کھلا ہے مگر آخر وقت انتظار نہیں کرو. جیسے ہی ہو اصلی توبہ وہی ہے کہ آپ نے گناہ کیا، گناہ سے ہٹ گئے. تو اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک سے پیش آؤ، اور جتنا مال بھی دیا ہو یا ان کا اپنا مال بھی اسے نظر نہیں رکھو. اس سے جو ہے انہی کا مال لینا. آیت 17 کے اندر عمود ہے اللہ گناہ کے فوراً بات کی گئی توبہ قبول کرتا ہے. اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول کرنے کا ذمہ لیتا ہے جو جب نادانی میں کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ اپنی رحمت متعلق ان کی توبہ قبول کرتا ہے. یہاں پر جو محرمات ہیں نکاح کے وہ ڈسکس کیے گئے ہیں. یہاں پر محرمات جو ہیں جن سے آپ جو بہنیں بیٹیاں سب جو ہم جانتے ہیں وہ سب پھپھیاں خالائیں یہ سب ڈسکس کی گئی ہیں. اور پھر یہ المحسنات دوسرا سپارہ شروع ہو رہا ہے تو ان میں آپ بریفلی ڈسکس کریں گے کیونکہ اگلے سپارے کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے فلی. تو یہ محرمات ابدیاں ہیں جو جن سے آپ کبھی شادی نہیں کر سکتے چاہے سگے ہوں یا رضائی ہوں. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں آگے، اور باقی جو ہے پھر ہم اگلے اس میں سپارے میں ڈسکس کریں گے. محرمات ابدی ہیں جس سے ہم نکاح نہیں کر سکتے. پھر واقعی جو سپاہ شادی شدہ اور دو بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے. مہر کی فرضیت اور ادائیگی جو ہم 5ویں سپاہے میں. تو مائیں بہنیں خالائیں پھپھیاں وغیرہ محرمات ابدی ان سے نکاح حرام ہے. دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہ لو، نہ ہی شادی شدہ عورتوں سے شادی کرو. اپنا مہر پورا کا پورا دو. رشتے کہیں گئے ان کو ان کی پابندی کریں. حدود کی پاسداری سے 5 استحکام پاکیزگی قائم رہتی ہے. نکاح جو پاک دامنی کی اہمیت یہ نکاح انسان کی عزت پاکیزگی کا ضامن ہے. اسے مشکل نہیں بنائے. انسان کی حقیقی قدر و قیمت اس کا تقوی اور نیکی، نہ کہ اس کا سماجی یا مالی مقام. تو شادی کرنا کی نشت و حرام ہے. بڑے رشتے سگی سوتیلی اور رضائی مائیں خالائیں پھپھیاں. برابر کے رشتے سگی اور رضائی بہنیں شادی شدہ عورتیں دو بہنیں اخوات. چھوٹے رشتے سگی سوتیلی بیٹیاں بہویں بھانجیاں اور بھتیجی. پہلے کہتی ہے محرمات ابدی میں جو ہیں وہ رشتے میں بڑے ہم پلہ رشتے میں چھوٹے دیگر محرمات شامل ہیں. اور شیعہ نقطۂ نظر میں مہر کی ادائیگی اگر شیعہ مختلف اگر 24 سے عارضی نکاح کی اجازت اخذ کرتا ہے، لیکن امام جاہد کے علاوہ کسی بھی معتبر سنی عالم دین نے اس موقف کی تائید نہیں کی. یہ آیت دراصل مہر کی ادائیگی کی اہمیت پر زور دینے کے لیے نازل ہوئی تھی. بڑے میں بہت سے لوگ آج بھی اپنی بیویوں کو مہر ادا نہیں کرتے. تو آپ آج اگر آپ یاد آ جائے تو آپ آج مہر ادا. تو یہاں پر ایک قریب شدہ جیسے ماں بہنوں خالہ پھوپھیوں بانجیوں وغیرہ سے نکاح حرام ہے. کسی اور شادی شروع سے بھی نکاح حرام ہے. مہر عورت کا حق ہے اسے وقت پہ انصاف سے دیں. میری ادائی فاتو ہن اجور ہن فریضہ، یہ فریضہ سمجھ کے آپ ان کو ادا. جزاک اللہ خیر. آج ایک اور سپارہ اختتام ہوا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. فیڈ بیک دینا ضرور دیں مجھے. فیڈ بیک نہ بھولیں.